أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ البقرہ. ہر سورت کے شروع میں آپ نے چند باتیں یاد رکھنی ہے. نمبر 1، پچھلی سورت کا اور اگلی سورت کا آپس میں نام کا ربط، اسمی ربط. نمبر 2، مضمون کا مضمون کے ساتھ ربط دونوں صورتوں کا، اس کو کہتے ہیں معنوی ربط. معنوی ربط. اور تیسرا ہوگا جی دعوی سورہ، یعنی اسپیشلی ہر صورت کا ایک نہ ایک دعویٰ ہوگا جس کی وجہ سے اللہ کریم نے اس کو الگ کتاب، الگ صورت بنایا. قرآن میں اس کا نام رکھا سورہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ، یا قرآن میں اس کا نام رکھا فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ کتاب. ہر صورت اور ہر کتاب یہ الگ ہے. تو وہ کس وجہ سے الگ ہے؟ وہ مضمون، عنوان، دعوی صورت، یہ اسپیشلی آپ نے یاد رکھنا ہے. اور یاد رکھیں اگر آپ قرآن پڑھنے والے ہیں تو کسی صورت کا دعویٰ کتاب میں لکھا ہوا نہ ہو، ذہن میں لکھا ہوا. آپ یہ نہ کہیں کہ ہمارے قرآن پر لکھا ہوا ہے وہیں سے جا کر دیکھ لیں گے. نہ جناب، پھر تو آپ قرآن کے ہوئے نہیں ہیں جی. پھر تو آپ لکیروں کے فقیر ہو جائیں گے. لکیر کا فقیر نہیں بننا، بلکہ انشاءاللہ ہم لکھت تو ویسے کر رہے ہیں، فرض کریں کبھی بھول بھی جائیں تو، ورنہ بھولنے کی چیز دعوی صورت نہیں ہونی چاہیے. ورنہ ہم لوگ کیسے ہوں گے اپنے آپ کو مومن کہہ سکنے والے. چوتھی بات ہے کہ خلاصہ سورہ، سورت کا خلاصہ. اچھا جی، میری ایک عادت ہے چھوٹی سی کہ ہر سورت کے آخر میں جا کر خلاصہ بتاتا ہوں. پہلے پڑھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، خلاصہ یوں سمجھو تیار ہوتا رہتا ہے کہ آخر تک پہنچے کہ کیا چیز ہے، پھر جا کر اس کا خلاصہ لکھیں گے. تو ہر صورت کے آخر میں جب پہنچیں گے نا، یہ چوتھی چیز وہاں کلیئر کریں گے، کیونکہ آپ کے ذہنوں میں فوراً دوڑ جائے گی کہ اچھا یہ چیز ہم تو فلاں جگہ پڑھ کر آئے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو خلاصہ صورت انشاءاللہ آخر میں. پہلی 3 باتیں شروع میں، نام کا ربط، مضمون کا ربط، دعوی سورہ اور خلاصہ سورہ. تو اب نام کا ربط کیا ہے جی؟ اس صورت کا اپنی ماقبل صورت کے ساتھ یہ نام کا ربط بتانا کیوں ضروری ہے جی؟ یہ مضمون کو پختہ کرنے کے لیے ہوتا ہے. دیکھیں جی، پچھلی صورت کا نام الفاتحہ تھا اور اس صورت کا نام البقرہ ہے. تو فاتحہ اور بقرہ کے نام کا ربط، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، گئے کی عبادت نہیں کریں گے جس طرح یہودیوں نے کی. گئے کی عبادت نہیں کریں گے جس طرح یہودیوں نے کی. اچھا، میں نے کہا تھا نا آپ کو کہ تیزی کے ساتھ لکھنا آپ نے خود ہے جی، اور میں لکھواؤں گا نہیں نا. تو لہذا مہارت آپ کی یہی ہے کہ آپ نے خود لکھنا ہے. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، گئے کی عبادت نہیں کریں گے جس طرح یہودیوں نے کی. اچھا جی، یہ اللہ کریم نے سورہ البقرہ پہلے ارشاد فرما دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ
قرآن کے اولین مخاطب جو ہے نا، یا مشرکین مکہ تھے یا مدینہ طیبہ میں یہود تھے، تو اللہ نے یہود سے کام کو شروع کیا، مشرکین مکہ سے کام کو شروع نہیں کیا، حالانکہ مشرکین مکہ سب سے پہلے مخاطب تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس کوئی کسی قسم کی دیانت ہی نہیں تھی، یعنی نہ جھوٹا دین نہ سچا دین۔ جھوٹا دین یہ کہ بس جس کا دیکھا دیکھی آ گیا، بس یہ ساروں کو شامل تھا، کبھی یہودیوں سے چیز لی تو کبھی، یعنی نرے جہال لوگ تھے۔ جبکہ یہ جو یہود تھے نا، یہ اہل کتاب اپنے آپ کو کہتے تھے، پڑھے لکھے لوگ جی، تو اس لیے ان کے پاس ایک دیانت اور ایک دین انہوں نے بنایا ہوا تھا اپنا، جھوٹی دیانت۔ تو اس لیے جی قرآن سب سے پہلے باطل ادیان کا قلع کما کرتا ہے نا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تو اس لیے جی سب سے پہلے اب یہاں نصارہ نہیں آئے بلکہ یہود آئے۔ سورہ البقرہ پہلے، کیونکہ قرآن کے اولین مخاطبین جو مذہب تھا نا، وہ مذہب سب سے پہلے یہود کا آیا۔ اس لیے یہ اشکال بھی حل ہوا کہ سورہ آل عمران بھی تو یہاں آ سکتی تھی، سورہ البقرہ کیوں نہیں آئی؟ یہ اسپیشل جواب ہے جی، اس کو اپنا محفوظ کر لینا۔ اچھا جی، مضمون کا مضمون کے ساتھ ربط۔ سورہ الفاتحہ میں کیا تھا جی؟ قولوا الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ الفاتحہ میں تھا الوہیت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ اور سورہ البقرہ میں ہے الاحکام الالہیہ۔ سورہ البقرہ میں ہے الاحکام الالہیہ، یعنی جب الہ اللہ ہے تو اس کے حقوق اور احکام یہ ہے۔ یہ جو معنوی ربط آپ کو لکھوایا ہے نا جی، اس کا مزہ آپ کو تب آئے گا جب آپ سورہ البقرہ کے اندر کمال حاصل کریں گے، اس کے احکام کے اندر، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ مختلف بزرگوں کے لکھے ہوئے جو روابط ہیں نا، ان سب کا نچوڑ کر کے ایک ایسا قطرہ وہاں سے نکلا جس قطرے کو ہم نے جوہر اصلی کے طور پر، جب دوائی ہوتی ہے اس کو خوب نچوڑا جاتا ہے، ایک جوہر اصلی نکالا جاتا ہے۔ تو یہ ربط معنوی ایک جوہر اصلی ہے، لیکن یہ وہی اس کا ذائقہ لے سکتا ہے جو سورۃ البقرہ کے اندر مکمل احکام کی طرف اس کو توجہ ہوگی، بھئی کون سا حکم ہے اور کتنے احکام ہیں، اور آپ کو عجیب ذائقے آئیں گے کہ یہ واقعہ سیدنا آدم علیہ السلام کا اللہ نے یہاں بیان کر دیا، تو اس وقت آپ کو پھر ربط یاد دلاؤں گا۔ ٹھیک ہے جی، ربط لکھ لیا۔ اب دو چیزیں، اب تیسری چیز آپ نے لکھنی ہے دعوی صورت۔ دعوی صورت پر دو چھوٹی چھوٹی باتیں لکھاؤں گا، ایک لکھاؤں گا 1-2 حرف، اور دوسرا ایک چھوٹی سی آدھی سی لائن۔ دعوی صورت، پہلے تو ایک آدھی سی لائن لینا بھائی، اس دعوی صورت کیا ہے؟ ہدی الایمان والصلاح، ہدی ہدایت سے، ہدی الایمان والصلاح والزجر من الکفر والفساد۔ یہ جو آپ کو عبارت لکھوا دی نا، یہ دعوی صورت ہے کہ اللہ کی رہنمائی چلے گی۔ ایمان کی کیا رہنمائی ہے، اور لوگوں میں صلاح، اصلاح، لوگوں کا نظام اچھا ہو جائے، اس کی کیا رہنمائی ہے؟ ہدی الایمان والصلاح والزجر من الکفر والفساد۔ اللہ کریم کفر اور فساد سے کیسے ڈانٹ کرتے ہیں، کیسے منع کرتے ہیں۔ اب اس جتنی بھی عبارت آپ نے لکھی ہے نا، تو اس کا نچوڑ مزید 2 لفظوں میں آپ نے لکھنا ہے، اسی کا نچوڑ، یعنی یا بریکٹ میں لکھ دو کہ اس سے کیا مطلب ہے، ہدی الایمان والصلاح والزجر من الکفر والفساد سے کیا مطلب ہے، بریکٹ میں لکھو، یعنی نظام الحیات۔ بس اس صورت کا دعویٰ کیا ہے؟ نظام الحیات۔ آ گیا نا مزہ، کہ اللہ کریم فرمائیں گے زمین پر جو آئے ہو کرنے کیا آئے ہو، بس یہ نظام الحیات دے گی سورہ البقرہ، کیونکہ ہدی للمتقین ہے نا۔ تو یہ ہے جی دعوی صورت۔
گویا انسان کی تکمیل تب ہوتی ہے، جسم کے اعتبار سے انسان کی تکمیل یہ ہے کہ وہ بالغ ہو جائے، ہڈیاں اس کی طاقتور ہو جائیں اور کھرا کھوٹا سمجھنے لگ جائے، جی یہ اس کی جسم کی تکمیل ہے۔ اور اس کی روحانی تکمیل تب ہوگی جب وہ ان احکام سے لیس ہو جائے گا جو اللہ کریم نے اسے دیے ہیں۔ تو انسان صرف جسم کا نام بھی نہیں، اور انسان اب صرف روح کا نام بھی نہیں۔ اس دنیا میں روح اور جسم کے مرکب کا نام کیا ہے؟ انسان ہوتا ہے۔ اگرچہ اصل انسان روح کو ہی کہتے ہیں، یہ جسم اس کے لیے لباس ہے، لیکن اللہ کریم نے اس کو بھی انسان فرما دیا ہے۔ تو اس لیے جی اس کا مطلب ہے جس کے روحانی، جس کا جسم ہی نہ ہو وہ انسان ہمیں کو نظر آتا ہے جی؟ نہیں نا۔ تو جس کی روح ہی نہ ہو تو وہ ڈھانچہ تو انسانوں والا ہے، پر اس کا مطلب ہے انسان ہے نہیں۔ انسان تو تب ہوتا ہے جب روح کی تکمیل ہوتی ہے، اس کی روح کی تکمیل یہ کر نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے یہ انسان نہیں ہے۔ اور اس لیے کبھی کبھی قرآن ان کو خطاب کرے گا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں یا جانوروں سے بدتر ہیں، کمثل الحمار ہیں یا گدھے کی طرح ہیں، کمثل الکلب یا کتے کی طرح ہیں، یہ وغیرہ ذالک۔ تو قرآن پاک ان کی یوں مثالیں بیان کرے گا۔ اچھا جی یہ دعوی صورت ہے۔ اب خلاصہ صورت کیا ہوگا یہ تو ہم آخر میں لکھیں گے، ساتھ ساتھ پہلے یاد کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، تاکہ آخر میں لکھنے کی ضرورت بھی نہ پڑے، آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اس یہ جو پہلی 20 آیتیں ہیں نا جی، کتنی 20 آیتیں، یہاں میں جتنی بھی صورتیں ہم پڑھیں گے نا یہ بات آپ کو سمجھاتا جاؤں گا کہ دعوی صورت اپنی طرف سے نہیں تراشنا، یہ خیال کرنا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لوگوں کی آسانی کی خاطر صاف صاف سادی سادی عبارتوں کے اندر دعوی صورت لکھے نا، لوگوں نے ان پر فتوے لگانے شروع کر دیے کہ یہ جی تفسیر بالراج کرتے ہیں، حالانکہ ان بیچاروں کے اپنے ذہن کی کمی تھی نا، توجہ کر لیتے کہ یہ جو سادی سی عبارت ہے ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، یہ کوئی دعوی صورت تراش نہیں رہے، بلکہ دعوی صورت الفاظ میں موجود ہے۔ ہم نے پھر ذرا تھوڑی سی تہذیب کی ہے کہ جب بیان ہی کرنا ہے دعوی صورت تو اس کو موافقت کرے بالآیات کی، آیات کے اندر سے چنے ہوئے لفظ نکالیں اور ان کو دعوی صورت بنائیں۔ اب یہ حدی الایمان والصلاح، یہ ہم نے قرآن ہی سے لفظ نکالے دی، اور والزجر من الکفر والفساد، یہ قرآن ہی سے لفظ نکالے۔ اور دعوی صورت ابتدائی 6-10 آیتوں میں بیان ہو جاتا ہے، ابتدائی 5-6 یا 10 آیتوں تک تقریباً بیان ہو جاتا ہے، اور یہاں بھی اسی طرح بیان ہوگا۔ ابتدائی آیتوں میں 10 آیتوں میں بیان ہو جائے گا، 6 آیتوں میں بھی سمجھ آ جائے گا، 5 آیتوں میں بھی سمجھ آ جائے گا، لیکن یہ ہے کہ 10 آیتوں تک جائیں گے اور اس کے بعد تھوڑی وضاحت آئے گی اسی دعوے کی، یوں ہماری 20 آیتیں پوری ہوں گی۔ 20 آیتیں کیسے پوری ہو رہی ہیں؟ اب ذرا 20 آیتوں کا ٹارگٹ بنا کر ذرا بیٹھے تو دعوی صورت کے اندر ہم کمال حاصل کرتے ہیں کہ دعوی صورت جو ہم نے لکھا ہے یہ کیا تفسیر بالرائے ہے، اپنی طرف سے ہم نے نکالا ہے، یا باقی قرآن میں موجود ہے۔ پہلی 20 آیتیں پڑھنے لگے ہیں جی، ذرا توجہ فرمائیں۔ آپ نے ربط نامی بھی لکھ لیا، ربط معنوی بھی لکھ لیا، ربط اسمی، ربط معنوی، اور اب خلاصہ صورت، اب تقسیم صورت سے پہلے یہ آپ نے دعوی صورت پڑھا جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ، اللہ کریم ہماری رہنمائی کے لیے قرآن نازل کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ کیسی رہنمائی ہے کہ جس میں ابتدائی لفظ کا مطلب بھی اللہ کریم ہمیں نہیں سمجھا رہے۔ الف لام میم کا سادہ سا مفہوم کوئی ہوتا، عربی میں مفہوم ہوتا نہ، عربی بھی حیران ہے، عجم بھی حیران ہے، کیا یہ رہنمائی ہے جی؟ اللہ کریم جو ہمیں قرآن ہماری رہنمائی کے لیے نازل کرتے ہیں نا جی، جی ہاں یہ اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے۔
اس طریقے سے رہنمائی ہے کہ دیکھو اللہ کریم اپنی الوہیت سمجھانا چاہتے ہیں۔ الہ وہ ہوتا ہے جو کسی کی مرضی کے تابع نہ ہو۔ جو چیز میں سمجھا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے سمجھانا ہے، تو میں اس سمجھانے میں مجبور نہیں ہوں۔ اللہ کریم یہ فرمانا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ اب میری ڈیوٹی لگا دو تم، میں اللہ کریم کسی بات میں بھی مجبور نہیں ہوں۔ جو سمجھا دوں وہ سمجھ کر پڑھنا ہے، اور جو بغیر سمجھائے کہ کہہ دوں وہ اسی طرح پڑھنا ہے، تب تو الوہیت تم نے مانی ہے نا۔ اس کا مطلب ہے پہلے لفظ کے اندر ہی اللہ کریم نے اپنی الوہیت کے حق سمجھا دیا۔ کیا بتایا تھا آپ کو ربط مانوی میں کہ یہ کہاں کیا بیان ہوگا؟ الاحکام الالہیہ، یعنی اللہ اپنے حقوق اور احکام بیان کرے گا۔ تو دیکھا جی اللہ نے پہلا حق الف لام میم کے ساتھ بیان کر دیا کہ یہ میرا حق ہے، مانتے ہو کہ نہیں، پڑھتے ہو کہ نہیں۔ اللہ کریم سمجھ آئے تب بھی پڑھتے ہیں، سمجھ نہ آئے تب بھی آپ کے احکام کو ہم، آپ کے الفاظ کو ہم مانتے ہیں۔ یہ پہلا حق بیان ہو گیا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے، یہ معنی ہم کر رہے ہیں یہ کتاب، حاضل کتاب والا معنی ہم نہیں کریں گے، یا وہ کتاب ذالکہ کا معنی، اگر ذالکہ کا معنی کریں تو ذالکہ کا اس میں اشارہ بعید ہے، اور بود میں کیا پڑا ہوا ہے جی، تو لہٰذا معنی ایسا کریں گے کہ رتبتاً بود لگے گا اور معنی کے لحاظ سے قریب لگے گا۔ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ اچھا ذالکہ یہ خطاب ہوتا ہے، کاف جب ضمیر لگ جاتی ہے تو یہ متکلم اور مخاطب کے درمیان ایک ربط بیان ہو رہا ہوتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے نا، وہ کون سی چیز جو مخاطب اور متکلم کو پتہ ہے۔ اچھا مخاطب ہم ہیں، متکلم اللہ کریم ہے، تو ہمیں تو وہ کوئی پیچھے سے بات کوئی چل رہی تھی، جی پیچھے سے بات چل رہی تھی نا۔ جب سورہ فاتحہ ہم نے پڑھی تو اللہ کریم کی ہمیں باتیں کر رہے تھے، اور اللہ کریم سے ہم نے مانگا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہماری رہنمائی کرتے رہنا۔ تو اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ یہی وہ کتاب ہے ھدی للمتقین، جس میں متقیوں کی رہنمائی ہے، اور جو تم ابھی باتیں کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے مخاطب اور متکلم کے درمیان جاری بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو ابھی صورت شروع تو ہو رہی ہے، اشارہ کر دیا کہ گفتگو ہماری جاری ہے، یہ نہیں کہ ابھی سے کوئی ہم نے بات کی۔ اس کا مطلب ہے پہلے کچھ بیان ہو چکا ہے، سورہ البقرہ سے پہلے کچھ بیان، یہ ذالکہ کا لفظ اشارہ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اللہ کریم کی طرف سے، اس سے پہلے کچھ بیان ہو رہا ہے۔ ذالک الکتاب، یہی وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، ایسی کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہی وہ کتاب ہے، پہلا جملہ لا ریب فیہ، دوسرا جملہ ھدی للمتقین، تیسرا جملہ الف لام میم، یہ چوتھا جملہ ہوگا۔ اچھا یہی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ اس کی حالت بیان ہو رہی ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کی رہنمائی والی یہی وہ کتاب ہے۔ یا پھر ذالک الکتاب، اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر مبتدا بنے گے جی، اور ھدی للمتقین اس کی خبر بن جائے گی، لا ریب فیہ درمیان میں اس کا حال بن جائے گا۔ یہی وہ کتاب ہے جو متقیوں کی رہنمائی کے لیے آتی ہے۔ متقی وہ ہیں جنہوں نے کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، نعبد کے اندر عمل اور احکام اور عقیدے سارے آ گئے تھے کہ نہیں؟ ساری چیزیں آ گئی تھی نا، تو متقی تو بندہ ڈائریکٹ بن جاتا ہے، ہر چیز سے بچنے والا، ہر قسم سے، ہر چیز سے بچنے والا متقی اس کو کہتے ہیں، جو اللہ کریم کے ساتھ لگے اور ہر ایک سے بچ رہا ہو۔ یہی وہ کتاب ہے، متقیوں نے جو مانگی تھی آ گئی ہے ہدایت،
اہدنا کہا تھا، ہدن آ گیا ہے، ہدن للمتقین۔ لیکن یہ کتاب جس میں ہم رہنمائی کر رہے ہیں نا، خیال کرنا کہ کتاب تمہارے پاس جو بھی آتی ہے نا، تو کتاب پڑھتے ہوئے کوئی نہ کوئی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، تمہیں مضمون آپس میں ٹکرانے لگ جاتے ہیں۔ کبھی ایک حکم مانا تو عدالتوں نے کبھی 1 سال کا فیصلہ کیا، اگلے سال جب فیصلہ کرتے ہیں تو پچھلے سال والا اس سے ٹکرا جاتے ہیں۔ بھائی وہ اب چل نہیں سکتا تھا تو ہمارا پچھلے سال ٹھیک فیصلہ، لیکن اب وہ مدرسے میں ایک قانون بنایا، طالب علموں نے ایسی واٹ لگائی استادوں کو کہ استادوں نے کہا جی اندر سال یہ قانون بنانے سے یہ ہماری توبہ، ہم انشاءاللہ اگلے سال نئے قانون بنائیں گے۔ بیچارے استاد ہیں نا، بھول جاتے ہیں۔ تو احکام حکم نامہ آ جائے اللہ کریم کی طرف سے تو کیا لوگوں کو خطرہ کرنا چاہیے؟ یہ کیسے احکام ہیں جی؟ یہ پتہ نہیں پرانے دور کے ہوں گے، نئے دور کے ہوں گے، پتھر کے دور کے ہوں گے، جدت کے دور کے ہوں گے، قیامت تک کے لیے ہوں گے، انٹرنیشنل ہوں گے، مقامی سطح کے ہوں گے۔ تو بتا دیا حکم نامہ اور رہنمائی جو آ رہی ہے نا، دھیان کرنا، لا ریب فی، اس میں کسی قسم کا کوئی بے چین کرنے والا شک نہیں آئے گا۔ کون سا؟ بے چینی تمہارے اندر داخل ہو جائے۔ شک اور ریب اس شک کو کہتے ہیں جو بے چین کر دے، بندہ بالکل بے چین بیٹھا ہو، بھئی اب میں کیا کروں، وہ حکم مانتا ہوں تو یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے، وہ حکم مانتا ہوں تو یہ نقصان ہے۔ رہنمائی آ رہی ہے، خیال رکھنا، لا ریب فی، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوگا۔ بڑے کمال کیا کام ہوں گے، کیونکہ احکم الحاکمین کا کلام ہے، اسے تو ذرے ذرے کا پتہ ہوگا نا کہاں کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ ذالک، اشارہ ہوا کہ جاری گفتگو ہو رہی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ اس کی حالت بیان ہو رہی ہے، ھدی للمتقین۔ یہ معلوم اور مخاطب اور متکلم کے درمیان جو بات چل رہی تھی اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو تم نے مانگا تھا وہ آ چکا ہے۔ میں نے کہا تھا نا جی کہ مددیں تو اللہ سے بہت مانگ سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں میں سے سب سے اہم چیز کی جو مدد ہے وہ کون سی ہونی چاہیے؟ اپنے دینی امور کی، اپنی روح کی تکمیل کی مدد سب سے پہلے مانگنی چاہیے نا۔ چونکہ اس کی ضرورت تھی، اس لیے سب سے پہلے اللہ نے جو مدد ہماری فرمائی ہے وہ بھی یہی فرمائی ہے کہ اللہ نے ہماری رہنمائی کر دی ہے۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بے دیکھی چیزوں کا، بے دیکھی یا بن دیکھی چیزوں کا ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور قائم کرتے ہیں نماز کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو روزی ہم نے ان کو دی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ، یہ 5 صفتیں آ رہی ہیں، بتاؤں گا آپ کو یہ 5 کیوں ہیں جی۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر ایمان لے آئے جو آپ کی طرف نازل کی گئی، یعنی قرآن، وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، یعنی قرآن سے پہلے والی کتابیں، ما بما انزل الیک یہ قرآن بھی ہے اور وہی خفی حدیث بھی ہے، آگے آ رہا ہے یہ ساری تفصیلیں، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور 5ویں صفت متقی وہ ہیں جو آخرت پر وہ یقین کرتے ہیں۔ اچھا جی، آپ نے دیکھنا ہے ایاک نعبد پر جب ہم نے کہا تھا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو ساری گردان آپ کے ذہن میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ وہ ساری چیزیں عبادت میں داخل ہو گئی تھیں۔ جب عبادت بندہ کرتا ہے نا اس کے اندر یہ 5 صفات آلریڈی پیدا ہو جاتی ہیں۔ جو عبادت کا دعوے دار ہونا سچا تو اس کے اندر یہ 5 صفات ہی آئیں گی۔ نمبر 1 کہ وہ اللہ کریم کی طرف سے ہر آنے والے حکم کو مانتا جائے گا، چاہے نظر آئے چاہے نظر نہ آئے۔ ذالک الکتاب کی طرح سب کچھ نظر آ رہا ہو یا الف لام میم کی طرح کچھ نظر نہ آ رہا ہو، اس کو بھی مانتا جائے گا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور جب عبادت کریں گے تو بدنی عبادت ہوگی تو وہ نماز ہے۔ ابھی نماز کا حکم اللہ نے نہیں دیا،
بلکہ ابھی نماز کا حکم آگے آئے گا، بلکہ اللہ کریم نے ہمیں نماز کے بارے میں یقین تعریف کر دی۔ ابھی بتاتا ہوں کہ جب نعبدو کے اندر یہ ساری چیزیں چونکہ موجود ہیں کہ بدنی عبادت ہو تو اس کی طرف اب رہ جائے گا، مالی عبادت ہو تو مما رزقناہم ینفقون، وہ چیز آ جائے گی، یعنی ایمان بھی کامل، بدنی اور مالی عبادات بھی کامل۔ بات تو ختم ہو گئی تھی، بس یہ عبادت کامل ہونی چاہیے، لیکن اللہ کریم نے اس کی دو صفتیں اور بیان کی، ایک اور بالآخرت ہم یوقنون کو بیان کرنے سے پہلے دو صفتیں اور بیان کر دی اسپیشل کر کے، اس لیے اس کے ساتھ والذین کے اعادہ کر دیا۔ پہلے جی الذین یؤمنون بالغیب، الذین یقیمون نہیں فرمایا، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اس کی کچھ اہمیت کی طرف یؤمنون کو دوبارہ لائے۔ والذین یؤمنون بالغیب، اس کے کچھ افراد ہیں جو اسپیشل ہیں، کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں نا، ان کے کچھ طور طریقے اور اسپیشل ان کے کچھ فرد ہیں۔ الذین یؤمنون بما انزل الیک، آپ کی طرف جو کچھ بھی نازل ہوا، وہی جلی کے طور پر یا وہی خفی کے طور پر، قرآن میں کہ بہت ساری آیتیں آ رہی ہیں، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، تو اس قسم کی آیتیں کہ جو وحی خفی کی طرف باقاعدہ اشارہ کریں گی۔ اللہ نے کچھ وحی جلی کی قرآن کی صورت میں، کوئی وحی خفی کی حدیث کی صورت میں، تو اس کو بھی مانتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب کے مراحل تب پورے ہوں گے۔ وما انزل من قبلک، اور جو چیزیں آپ سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کے حق من اللہ ہونے پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں، حالانکہ ان کو دیکھا پڑھا نہیں ہے۔ جو اللہ نے قرآن میں بتا دیا نا کہ میں نے پہلے نازل کیا ہے، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے اب ایمان کے مراحل پورے ہوئے کہ جو چیزیں ان پر نازل ہو گئی تو وہ تو انہوں نے ماننی ہے، جبکہ اللہ تو ازل سے ہے، تو اللہ کی ساری باتیں انہوں نے مان لی، اور جو بات اللہ کریم مرضی ہے کتاب بنائے وہ بھی وہی ماننی پڑے گی، اور جو اللہ مجبور تو نہیں ہے اللہ کریم کہ میں کتاب کے ذریعے ہی حکم کروں گا، اللہ اتنا بھی مجبور نہیں ہے۔ کتاب کے بغیر اللہ حکم کرے تو کیا قادر نہیں ہے؟ اللہ کر سکتا ہے، تو وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ بس یہ ان کی دنیا پوری ہو گئی، نعبدو کا مفہوم اب پورا ہو گیا۔ البتہ یہ ہے کہ حساب کتاب بھی انہوں نے دینا ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور ایک آخر میں آنے والی چیز کے ساتھ وہ یقین رکھتے ہیں۔ اللہ نے اس کی صفت بیان کی، موصوف بیان نہیں کیا۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون کا کیا مطلب ہے؟ وبالنبوۃ الآخرہ ہم یوقنون، ایک اور نبوت آنے والی ہے جس پر یہ یقین رکھتے ہیں۔ تو اس سے تو مرزا قادیانی کہنے لگ گیا، دیکھا وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ آخرت ایک اور بھی آنے والی ہے نبوت، اس پر وہ یقین رکھتے ہیں، کیونکہ موصوف معذوف ہے نا جی، تو کوئی بھی چیز لگا دو۔ تو مرزا قادیانی کو کہو اتنا خوش نہ ہو، اگر اسی طرح کرے گا تو پھر یہ معاملہ رکے گا نہیں، پھر تو کوئی بھی کھڑا ہو جائے گا اور وہ کہے گا وبالنبوۃ الآخرۃ ہم یوقنون، آخرت ابھی رکی تو نہیں ہے نا، جاری ہے۔ ایک اور بھی ہے، لہذا کوئی کہے کہ میں بھی نبی بن گیا ہوں اور میں کہتا ہوں مرزا قادیانی ملعون تھا، یہ جھوٹا تھا، نبی جو ہوگا یہ، وہ کہے گا نہیں میں نبی ہوں یہ جھوٹا ہے، وہ کہے گا نہیں میں نبی ہوں یہ جھوٹا ہے، یہ تو پھر رہنمائی تو نہ ہوئی نا اللہ کریم کی طرف سے۔ کچھ اور بتاؤ، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے ساتھ وہ یقین رکھتے ہیں۔ اگر نبوت والا ہی معنی نکالنا ہو تو یہ کیوں نہیں بنتا جو قرآن کے مطابق ہے خاتم النبیین والا، کہ آخری نبوت کے ساتھ اسپیشلی ایمان رکھتے ہیں، آخر میں آنے والی نبوت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے ساتھ وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا جی، اور قرآن میں لفظ آخرہ کس کو کہا گیا ہے؟ یہ ٹھیک ہے ڈھونڈنا یا اپنی طرف سے کوئی موصوف ڈھونڈنا ٹھیک ہے؟ قرآن میں جہاں بھی الآخرہ کا لفظ آیا ہے وہ قیامت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایت دار الآخرہ، دنیا کو دنیا کہا، ایت دار الدنیا، دنیا بھی موصوف ہے، صفت ہے، اس کا موصوف بھی معذوف ہوتا ہے، اور آخرت بھی صفت ہے، اس کا موصوف بھی معذوف ہے۔ یہ فاعلۃ کے بدن پر ہے، آخرت، اور وہ
فولا کے وزن پر ہے نا دنیا، تو دونوں دنیا اور آخرت جب اس کو ملاؤ گے نا تو پتہ چلے گا محذوف اس کا موصوف اس کا ہے یہ دار الآخرہ، سمجھ آ گئی؟ تو یہ دار الدنیا یہ دار الآخرہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ قرآن میں ہے، تو اس کا مطلب ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اللہ کریم اس لفظ کے اندر بھی ایمان چیک کر رہے ہیں لوگوں کا کہ وہ کس طریقے سے متقی جو ہوتا ہے نا وہ اپنے پیٹ سے باتیں نہیں کرے گا، وہ اللہ کی رہنمائی کا طالب ہوگا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے دن کے ساتھ وہ یقین رکھتے ہیں۔ اب جو کہے نا میں عبادت اللہ کی کرتا ہوں تو وہ اس کے اندر یہ 5 کمالات خود بخود آ جاتے ہیں، اس لیے اللہ نے وہ متقی بن جاتے ہیں، اور متقی کے اندر یہ کمالات خود بخود آ جاتے ہیں۔ ایمان بھی اس کا ہر طرح سے کامل ہوتا ہے، بدنی عبادت بھی اللہ کے لیے، مالی عبادت بھی اللہ کے لیے، اور آخرت میں آنے والے یا بعد میں آنے والے جو احکام یا جو اللہ کی طرف سے انصاف ہے نا اس پر بھی ان کا یقین کامل ہو جاتا ہے، تو یہ بن جاتے ہیں عبادت میں کامل ہو۔ کیا ہو جاتے ہیں جی؟ تو اللہ کریم صرف متقیوں کی صفت بیان کر رہے ہیں۔ ابھی تو پہلی آیت میں دعویٰ چل رہا تھا، صرف درمیان میں صفتیں چل پڑی تو اللہ کریم نے ان کے اسپیشل کر کے صفتیں لگا دی تاکہ جو ہے حدی الایمان والصلاح کامل طریقے سے سمجھ آ جائے کہ اللہ رہنمائی جو کرتے ہیں تو پہلے اللہ ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اچھا جی، مثلا طلباء بہت سارے بیٹھے ہوں، آپ کو ویسے سمجھانا چاہتا ہوں، طلباء بہت سارے بیٹھے ہوں، سال کا ابتدا ہو، آپ نے داخلہ لینا ہو تو استاد آپ کے پاس آ جائے اور استاد پچھلے سال والے طلباء کو اٹھائے، ہاں جی فلاں ساتھی آپ ادھر آ جائے، فلاں بھائی آپ ادھر آ جائے، فلاں بھائی آپ ادھر آ جائے، ماشاءاللہ بھائی آپ نے پچھلا سال بہت اچھا گزارا، ہم نے آپ کو نماز کا کہا آپ نے نماز پڑھی، ہم نے آپ کو سبق کا کہا آپ نے سبق صحیح کر کے پڑھا، ہم نے آپ کو صفائی وغیرہ کے انتظامات دیے آپ نے پورے کیے، تو آپ نے ان کی تعریفیں کر دی نا ساروں کے سامنے۔ اس کا مطلب ہے ایک طرح سے رہنمائی ہو رہی ہے اور ایک طرح سے تعریف ہو رہی ہے۔ تعریف تو ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ دوسروں کو اشارہ دیا جا رہا ہے کہ یوں بننا جی۔ تو اللہ کریم نے چونکہ اگلی ساری صورت میں احکام دینے تھے تو اس لیے پہلے اللہ نے احکام پر عمل کرنے والوں کی تعریف کر دی کہ جو عمل کریں گے نا جی، یہ جن امتوں نے پیچھے عمل کیا تھا وہ کامل متقی لوگ ہیں، ان کی بات بات پر اللہ رہنمائی کریں گے، ان کو اللہ نے کامل بنایا ہے۔ اور جو یہ صفتیں پوری کر دیتے ہیں نا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اپنے خود آپ کامل نہیں ہیں بلکہ ان کو ان کے رب کی طرف سے رہنمائی ہوتی رہی، اور یہ اللہ کریم کی طرف سے ملنے والی رہنمائی پر پورا اترتے گئے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، ان لوگوں میں آپ نے کمال دیکھا نا، 5 کمالات، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح والے لوگ ہیں۔ فلاح کس کو کہتے ہیں؟ مراد کو پہنچنے والے، شیخ ہند منع کرتے ہیں واولئک ھم المفلحون، یہی تو ہیں جو مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ مراد کس کو کہتے ہیں جی؟ وہ کوئی ارادے سے کوئی چیز مانگی گئی ہو نا تو وہ ہماری مراد ہوتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے ارادہ کس چیز کا کیا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راہ جن پر تیرا انعام ہوا، بس ہم یہی مانگنا چاہتے ہیں، اگر اس جگہ تک ہم پہنچ گئے اے اللہ ہمیں کوئی نقصان نہیں، فائدے ہی فائدے ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے اولئک ھم المفلحون، اگر ان چیزوں پر پورا ہو جاتے ہیں، یہ صفتیں پیدا ہو گئی، یہ ہیں جو مراد کو پہنچنے والے۔ تو اب یہ تو اصل میں متقیوں کی رہنمائی والی بات ہو رہی تھی نا کہ یہی وہ کتاب ہے جو متقیوں کی رہنمائی کرے گی۔ درمیان میں آپ کو سمجھا دیا کہ متقی کہتے کس کو ہیں، ذرا آگے آؤ۔ متقیوں کی رہنمائی یہ پہلی آیت، یہ اصل آیت تھی، باقی اس کے تابع چل رہی تھی نا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، جب یہ متقیوں کی رہنمائی ہے، متقیوں کی تعریف سن لی، رہنمائی کا اگر کوئی انکار کر دے تو وہ بھی بتاتے ہیں آپ کو، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ
جو کافر ہو چکے، جنہوں نے انکار کر دیا، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جب انہوں نے کفر ہی کرنا ہے تو آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا ان پر برابر ہے۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ ایمان لائیں نہیں کیونکہ انہوں نے انکار جو کرنا ہے آپ کی ہر آیت کا، آپ کے ہر حکم کا، آپ کے ہر رہنمائی کا۔ اچھا جی، اللہ کریم فرماتے ہیں انہوں نے انکار کرنا ہے، تو پھر مومن کون بنے گا جی؟ حالانکہ سورہ النصر میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور یہاں ہے لا یؤمنون جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم خود بتا رہے ہیں کافروا، جنہوں نے انکار کیا نا آپ کی ہر آیت کا، اور جو ایمان میں داخل ہوں گے نا وہ ہر آیت کا انکار تو نہیں کریں گے، انکار کرنے کے بعد آیتوں پر ایمان لے آئیں گے جی۔ جنہوں نے انکار کر دیا نا ہر وقت کے لیے، جو کافر ہی رہے، کافر رہ کر وہ ایمان لا سکتے ہیں۔ وہ کیسا ایمان ہے، وہ کہاں سے لائیں گے؟ اللہ کی باتوں کا تو انہوں نے انکار کر دیا، پھر ایمان اور کہاں سے لائیں گے؟ اور جو انکار نہیں کریں گے نا وہ ان الذین کفروا، ان الکافرین نہیں کہا، نہیں سمجھے؟ اگر ہوتا نا ان الکافرین کہ جو کافر ہیں تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، پھر سوال ہو سکتا تھا کہ وہ ایمان تو لے آئے تھے۔ جنہوں ان الذین کفروا، یہ کوئی اسم موصول اور اس کا صلہ، اس کی طرف بھی توجہ کرے نا، یعنی جو لوگ انکار کرتے رہیں گے وہ کبھی بھی راہ پر نہیں آ سکیں گے، ان کو کبھی مومن نہ کہنا۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ قرآن سارے کو مانے اور ایک آیت کا انکار کر دے وہ کافر ہوگا کہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کریم تو اس کے باقی بھی ایمان کو نہیں مان رہے، لا یؤمنون، اس کا مطلب ہے وہ کافر ہے، ان پر فتوی کفر لگنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھائی ایک بندہ بیچارہ ساری چیزیں مانتا ہے، خیر ہے، ایک آدھ آیت کا انکار کر دیا۔ تو اللہ کریم فرما رہے ہیں متقی وہ ہوتا ہے جو رہنمائی کے پیچھے چلے، اور جو ایک کا بھی انکار کر دینا، یہی باتیں آپ کو سمجھانی ہے۔ آگے آ رہا ہے ابلیس کا واقعہ، تو یہی بات آپ کو سمجھانی ہے کہ 1% بھی انکار نہ ہونے پائے۔ جو انکار کرے گا نا جی اللہ کی آیتوں کا، اتباع رکھے گا تو ایمان آئے گا، اور جو مانے گا نا جی اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا پھر اس کی سزا جی ختم اللہ علی قلوبہم، مومنوں کی تو انعام یہ تھا کہ وہ ہدایت پر تھے، اور کافروں کی سزا یہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، دلوں پر ان کی مہر لگا دی اللہ نے، کیونکہ جب یہ انکار کر رہے ہیں مہر ہٹتی تب ہے جب قرآن کے پاس بندہ ہے، اور جب قرآن پڑھنا ہے تو دل بند ہو جاتا ہے، بندہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اور بھائی توجہ ہو رہی ہے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کیوں لگائی؟ کیوں لگائی؟ غلطی ان کی تھی نا، یہ تو نہ کہیں کہ چونکہ اللہ نے مہر لگا دی اب لہٰذا ہم ایمان نہیں لے آ سکتے، نہ جی نا، اللہ نے مہر لگائی کیوں؟ کیونکہ اللہ نے راستہ ایک ہی رکھا ہوا ہے، ابھی بھی آ جائیں اس راستے سے، جب بھی ہٹیں گے خود بخود مہر ایکٹیو ہو جائے گی۔ ختم اللہ، دنیا کے ہر راستے پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، ایک ہی راستہ ہے قرآن والا، جہاں بھی جائیں گے خود بخود مہر لگ جائے گی، ادھر آئیں گے تو مہر ہٹ جائے گی۔ اس کا مطلب ہے وہ خود نہیں آ رہے نا، اس میں اللہ کا قصور تو نہیں ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، ہاں جی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، قرآن سننا نہیں چاہتے، اور جو بھی سنیں گے تو مہر ہی لگتی جائے گی نا، راستے بند ہی ہوتے جائیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے راستے بند ہوں گے، قرآن سنیں گے تو راستے کھل جائیں گے جی، رہنمائی ملنی شروع ہو جائے گی۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر بھی مہر ہے، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ راستہ پا لینے کی، رہنمائی پا لینے کی 3 ہی صورتیں ہیں، خود بندہ سوچ اور سمجھ لے وہ بھی تو ڈاؤن ہے، ختم اللہ علیہ قلوبہم، یا کسی سے سن لے
تو رہنمائی پا سکتا ہے. حق بات تو سننا ہی نہیں چاہتے، باقی تو میرا جھوٹ ہے. وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، یا خود بندہ دیکھ لے. اچھا قرآن کو نہیں دیکھتا تو باقی تو سارے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، ظلمات ہی ظلمات ہیں. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، تو یہ تینوں صورتیں اس کی بند ہیں. سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ، اس لیے آگے آ رہا ہے. سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ، یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں. نہیں سمجھے؟ تو تینوں صورتیں ہوتی ہیں راہ پانے کی. جب تینوں صورتیں بند ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے جی؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا. جس پیرائے سے آپ کو یہ آیت سمجھائی ہے نا، اسی طرح استدلال کرتے ہوئے آیت سمجھانا، ورنہ اگر آپ نے دوسرے استدلال سے آیت سمجھائی نا تو اس میں کچھ کمزوریاں آ جائیں گی، فن کے لحاظ سے مشکل آ جائے گی. یوں مثلا آیت آپ سمجھائیں، سوال ہو کہ بھئی اس کے بعد بھی تو لوگ دین اسلام میں داخل ہوئے، اللہ کریم نے کیوں فرما دیا ان الذین کفروا سواء علیہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ تو آپ جواب میں بتائیں بھئی اصل میں یہ ان کفار کا ذکر ہے جن کے اوپر مہر جباریت لگ چکی ہے، یہ ان کفار کا ذکر ہے. اور وہ جو اذا جاء نصر اللہ میں داخل ہے نا، اور یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ مہر جباریت والے نہیں تھے. اس لیے ان کفار اور ان کفار میں فرق ہے. اگر آپ یہ جواب دیں گے اگرچہ ٹھیک ہے لیکن من وجہ اس کے اندر تسامو ہے، چشم پوشی سے کام لیا گیا ہے، اس کے اندر ذرا تحقیق سے تھوڑا ہٹ جائیں گے. وہ کیا تحقیق ہے جی؟ اس طریقے سے بیان کرنے سے تو آپ یہ گویا کہہ رہے ہیں کہ کافر ہوتے ہیں دو قسم، ایک جن پر مہر جباریت لگ جائے اور ایک جن پر مہر جباریت نہ لگی. تو پھر مہر جباریت والے کا کیا قصور ہے؟ مہر جباریت والے تو کہیں گے کہ ہم پر تو مہر جباریت لگی ہوئی اللہ کی. تو یہ آپ کے بیان سے من وجہ اشکال پیدا ہوا. پھر اس اشکال کا جواب دینے کے لیے ایک اور جواب دینا پڑے گا، پھر اس پر سوال ہو گیا تو اور جواب دینا پڑے گا، پھر حلم مجر، پھر روزانہ یہی سوال جواب ہی ہوتے ہیں. نہیں سمجھے؟ تو اس لیے تساہل اور تسامو سے پاک عبارت کیا جی کہ ہر کافر ایمان لا سکتا ہے. یہ نہیں کہ کچھ کافر ایسے جو ایمان نہیں لائیں گے اور کچھ کافر نہ اللہ کے قرآن کے سامنے جو بھی آئے گا ہر بندہ ایمان لا سکتا ہے. جب کفر کرے گا نا تو فوراً دوسری طرف تو ہے ہی مور، دوسری طرف تو ہے ہی ظلمات، تو جہاں بھی جائیں گے ان کو ایمان نہیں ملے گا. جتنے بھی فرقے ہیں جب تک قرآن کے پاس نہیں آئیں گے ایمان کہیں سے نہیں ملے گا. ایک فرقہ کہتا ہے یہاں سے ایمان ڈھونڈے، ایک فرقہ کہتا ہے یہاں سے ایمان ڈھونڈے. نہ جی نہ، جب یہی کافر اگر دین اللہ میں آ جائیں، اللہ کے دین میں، تو یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو فوج در فوج داخل ہو جائیں گے. اور یہی کافر جب اللہ کی طرف نہیں آئیں گے تو پھر جہاں بھی جائیں گے ان پر مہر لگتی جائے گی. تو دونوں کافر دو کوئی الگ الگ نہیں بلکہ سارے ایک ہی قسم کے ہیں. تو اس انداز سے جب آپ بیان کریں گے تو یہ تحقیقی ہوگا، اس میں تساہل اور تسامو نہیں ہوگا. اس میں اب بتاؤ غلطی کس کی نظر آ رہی ہے؟ اللہ کی نظر آ رہی ہے کہ جی؟ تو پھر اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو کہنا پڑے گا اصل میں غلطی اللہ کی نہیں ہے، اصل میں غلطی ان کی ہے، کیونکہ اللہ نے مہر جباریت جو لگائی ہے ان کے اپنے گناہ کی وجہ سے لگائی ہے کہ انہوں نے کفر کیا تھا. تو ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں ڈاکٹر کی غلطی ہے؟ ڈاکٹر نے لا علاج ہونا بتایا ہے، لا علاج اس کو اس کی اپنی مرض نے کیا ہے. اور پھر اس سوال کے جواب میں اگلا جواب آپ کو یہ دینا پڑے گا. پھر گھوم گھام کے بعد آ تو جائے گی لیکن خلش رہے گی بھئی کافروں کی تقسیم کرنی نہیں چاہیے تھی. اللہ نے دو قسم کے کافر بنائے کیوں ہیں؟ پھر بھی خلش اسی طرح برقرار رہے گی. لیکن جب یہ تقریر کریں گے تو خلش آپ کی ہٹ گئی. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتم، کیوں جی آگے آیت آ رہی ہے کہ ما یضل به الا الفاسقین. آ رہی ہے کہ اس قرآن کے ذریعے، اس قرآن کی وجہ سے جو امت ہٹی ہے نا وہ اس وجہ سے ہٹی ہے کہ انہوں نے خود قرآن کے ساتھ ظلم کیا، فسق کیا ہے. ما یضل به الا الفاسقین. آ جاؤ جی. ختم اللہ علی قلوبہم، اس کا مطلب ہے رہنمائی کتنی اعلیٰ ہے. اللہ کی باتوں کے پیچھے چلو گے تو انعام اور ہدایتیں اور فلاح ملتے جائیں گے.
اور دوسری طرف جاؤ گے تو مہریں ہیں، مہر جہاں لگ جائے راستے بند ہونے کا اشارہ ہوتا ہے، سیل ہیں یہ سارے علاقے، کہیں بھی رہنمائی نہیں ہے۔ جنت کی طرف جانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، مراد کو پہنچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ جتنے بھی بدھ مت ہیں، ہندو مت ہیں، یہود و نصارہ ہیں، اور جتنے بھی فرقے ہیں نا، ان کے بڑوں نے بدھ مت کے خصوصاً اور ہندو مت کے بڑوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بدھا جو تھا نا سب سے بڑا، اس نے سوچا تھا کہ یار دنیا میں جس چیز کو بھی ہاتھ لگاؤ میرا دھوکہ ہے، یہ بے وفا ہے، یہ جان چھوڑنے والی ہے، پھر میں کیا کروں جی۔ پھر وہ دنیا مافیا سے الگ تھلگ ہو گیا، اور جناب اس نے کہا جی میں پھر یہ تو پھر ٹائم پاس کرنا ہوا۔ وہ کپڑے بھی پورے نہیں پہنتے، صرف چھوٹی سی چیز کو اٹھا کر بس جی پھر رہے ہوتے اسی طرح۔ گرمی سردی بھی تو لگے گی نا، پھر مہنگا مہنگا پاؤڈر خریدتے ہیں، وہ لگاتے ہیں۔ بھائی بات تو وہی آ کھڑی ہوئی، گرمی سردی سے بچنے کے لیے ان کو مہنگی قسم کا لیکوڈ لگانا پڑتا ہے، وہی کپڑے پہن لیتے، جرسی لگا لیتے۔ کیوں جی معاذ ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں، ہے نا؟ تو پھر انہوں نے کیا کیا، جہاں سے نکلے تھے بارش سے ہٹے پرنالے کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے، جہاں سے بچے تھے یا آسمان سے گرا تو کھجور میٹ کے۔ تو جس چیز سے بچنا چاہا نا، جس دنیا سے، اس دنیا کو تو انہوں نے لے لیا، مہنگے مہنگے پاؤڈر ان کو خریدنے پڑتے، کہتے کپڑے نہیں پہنتے، اپنی طرف سے رہنمائی ڈھونڈتے ہیں تاکہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے حقیقی ایمان تک پہنچ جائیں۔ کہا جہاں بھی جاؤ گے نا راستے بند ہیں، ختم اللہ، سارے راستے بند ہیں، صرف ایک ہی طرف سے۔ وہ کسی شوہر نے کہا تھا نا کسی آدمی نے کہ میں نیک بنتا ہوں، میں بس دنیا شنیا چھوڑتا ہوں۔ کیا کیا جی، وہ بیوی کو طلاق دے دی، بس جی میں دنیا نہیں لیتا ہے جی، اپنے کپڑے تھے وہ بھی لوگوں کو دے دیے، بس ایک جوڑا اپنے پاس رکھا، بس جی۔ جب گھر سے نکل کر جنگل کو پہنچا نا تو وہاں سے خیال آیا نہیں بھائی یہ تو یوں تو کرنا ہوگا نا، مجھے کم از کم روٹی کے لیے پکانے کے لیے ایک ماچس والی ڈبی تو ہونی چاہیے نا۔ چلو اچھا ایک ماچس کی ڈبی بھی لے لی، یا تھوڑی سی بھائی توا خریدنے کے لیے تو پیسے ہونے چاہیے نا، چلو وہ تھوڑے سے پیسے بھی اٹھا لیتا ہوں، توا بھی خرید لیا، ماچس بھی اٹھا لی جی۔ تو ان کو اٹھانے کے لیے کوئی کپڑا بھی تو ہونا چاہیے نا، ان کو باندھنے کے لیے وہ بھی اٹھا لیا، پکانے کے لیے ایک دیگچی تو ہونی چاہیے نا، چلو چائے پینے کے لیے ایک پیالہ تو بنتا ہے وہ بھی ہونا چاہیے، چلو پانی پینے کے لیے اور نہ صحیح تو ایک کٹورا تو ہو، وہ بھی ساتھ رکھ دیا۔ پھر لوٹے کا دھونا تو ویسے ہی ضروری ہوتا ہے، تو پھر لوٹا بھی اس نے اٹھا لیا۔ اب کیا کریں بھائی، جوتا تو پھر حق ہی بنتا ہے، ٹوپا تو حق ہی بنتا ہے، اور نہیں تو گرمی سردی کے لیے ایک گڈی تو یہ بھی ہونی چاہیے۔ تو اب یہ ساری چیزیں اٹھا کر مکمل گدھے کی طرح بوجھ لادا ہوا جی۔ اب جب ستایا نا اس کو بھوک نے، بڑے عرصے بعد پیسے شیسے تو ختم ہو جاتے ہیں جتنے اس نے اٹھائے تھے ضروریات کے، وہ ختم ہو گئے۔ اب چلتے پھرتے شہر کو آگے، اب بھائی میرے لیے سوال کرنے کی اجازت ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، جب آپ کو بھوک ستا رہی ہے تو سوال کر سکتے ہیں۔ سوال کرنے کے لیے آگے جی شہر میں بڑے عرصے بعد جب آیا تو گھروں کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، کسی نے کیا دیا تو کسی نے کیا دیا۔ تو ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا نا تو کیا جی کہ مجھے روٹی چاہیے، اور اصل میں دنیا مافیا سے ویسے بھی ناراض ہوں، مجھے کوئی لش وش زیادہ نہیں چاہیے، مہربانی کریں یہ میرے پاس توا موجود ہے، مجھے پکا کرنا دیں، میں خود پکا لوں گا، ٹھیک ہے، مجھے تھوڑا سا نا آٹا دے دیں تاکہ میں اس کو روٹی پکا لوں، میرے پاس آپ مجھے ماچس والی ڈبی بھی نہ دیں، میرے پاس وہ تیلیوں والی ڈبی ہے، اور جو ہے نا پانی صرف دے دے، کٹورا میرا اپنا ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو وہ جس گھر کا دروازہ اس کو کھٹکھٹایا تھا نا، وہ اس کی اصل میں پہلی بیوی تھی۔ اس نے کہا ایسے یہ بتاؤ کہ صرف دنیا صرف میں ہی تھی، ساری دنیا تو تیرے پاس ہے، ایک دنیا صرف تو نے میرا نام رکھا ہوا تھا کہ مجھے طلاق دے کر آپ نے فارغ کر دی، باقی ساری دنیا تو آپ نے اٹھائی ہوئی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو بدھ مت بھی اسی طرح ہے، کہاں دنیا مافیا سے فارغ ہوتے ہیں، سب کچھ انہوں نے دے دیا، پھر جی مہنگے مہنگے پاؤڈر خریدنے پڑتے ہیں تاکہ جی سردی گرمی سے بھی تو بچنا ہے نا،
تو اس لیے بڑے بڑے پاؤڈر اور یہ وہ، بھئی سرخ چادر تو خریدنی پڑتی ہے نا، چادریں بھی خریدنے کے لیے بالکل ایسی ہونی چاہیے جو خراب نہ ہو، مہنگی مہنگی چادریں، یہ ان کے حال ہے۔ یہ جہاں بھی جائیں گے نا راہ ان کو نہیں ملے گا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر ایسی مہر لگ جائے گی، کیوں جی کہ مہر جہاں بھی جاؤ گے، دل ہیں جو چھوٹے، یہ خود استعمال نہیں ہو سکتے، آنکھیں دیکھتی تھوڑا ہے، کان سن تھوڑا سکتے ہیں، یہ تو دنیا مافیہ کے کنویں میں پڑے ہوئے ہیں، رہنمائیاں تو اللہ کرے گا۔ دیکھا جی ہر رہنمائی آ رہی ہے، مان لینا، کافر نہ بننا، مان لینا، ہدی للمتقین۔ ابھی تو دعوے سورت شروع ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، ایک اور آئے مومن بننے کا دعویٰ کرنے والے، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی، یہ تیسری جماعت ہے جی، مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت پر بھی ایمان لے آئے۔ یعنی ابتدا اور انتہا بیان کی، پہلی صفت یہی تھی نا متقیوں والی، الذین یؤمنون، اور آخری تھی بالآخرۃ ہم یوقنون۔ تو یہ متقی بننے والے دعویٰ، متقی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ابتدا اور انتہا کو ہم سارا مانتے ہیں۔ اللہ کریم فرمائیں گے لوگوں میں کچھ ایسے بھی پائے جاتے ہیں وما ہم بمومنین، یہ صرف کہنے میں مومن ہیں، حقیقی مومن نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں، بھئی کہنے سے ایمان تو نہیں نہ آ جائے گا، یہ صرف کوئی چوری کا مجنو بنتا ہے، یہ کہنے سے ایمان تو نہیں نہ آ جائے گا، ایمان لانے سے ایمان آ جائے گا۔ انہوں نے صرف کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، صرف یہ کہتا ہے آمنا باللہ، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومن نہیں ہے، ان کے دلوں میں کچھ اور ہے۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے۔ اس کا مطلب ہے مومنوں ہوشیار رہنا، متقی بننا، ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو ایمان والے کہہ رہے ہو اور اللہ فرمائے ما ہم بمومنین، یہ خیال کرنا ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا۔ یخادعون اللہ، دنیا میں مرضیاں اپنی چلاتے ہیں اور زبان پر نعرہ اللہ کا رکھتے ہیں، یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے لیں گے، ہے اللہ کو کیسے دھوکہ۔ والذین آمنوا، اور ان کے ذہن میں ہے مومنوں کے ساتھ ہم مومن بن کر رہیں گے، بس اتنا ہی ہوتا ہے۔ رشتہ داروں میں مرضی اپنی، عدالتوں میں مرضی اپنی، ہے جی دنیا کے امور میں مرضی اپنی، وہ عبادت میں پورا نہیں اتر رہے اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ ما ہم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور یہ نہیں دھوکہ دے رہے دراصل مگر اپنے آپ کو، ان کے سامنے اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن یہ الٹی گنتی ان کی چل پڑی، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور سوچتے نہیں ہیں، ما یعلمون نہیں فرمایا بلکہ یہاں ما یشعرون فرمایا کہ سوچتے نہیں ہیں، شعور حاصل نہیں کرتے، جو ابتدائی علم ہوتی ہے۔ علم کے ابتدا میں شعور ہوتا ہے، جانوروں کو بھی کم از کم شعور ہوتا ہے اپنے کھانے پینے کا جی، تو ان کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ یہ ہم کس طرح الٹی گنگا بہہ رہی ہے کہ جو اللہ ہمارا خالق ہے، جس کو ہمارے راز و نیاز کا پتہ ہے، اس کے سامنے دھوکہ دینا، تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے منہ پر آئے گی سب کچھ جی۔ فی قلوبہم مرض، اچھا اللہ ان کا ایمان کیوں نہیں قبول، کہہ جو نہیں ہے، فرمائے دلوں میں نہیں ہے۔ ہاں جی، ایمان کا جہاں مرکز ہوتا ہے نا وہاں ایمان نہیں ہے، تو زبان کا کیا کرنا، زبان پر تو ایمان نہیں ہوتا، زبان پر تو اقرار ایمان ہوتا ہے۔ اقرار ایمان سے کوئی ایمان آ تو نہیں نہ جاتا، پہلے دل میں تصدیق بالقلب ہو، پھر اقرار باللسان ہو، پھر مزہ ہے نا۔ تصدیق بالقلب نہیں ہے اور خود کہہ رہا ہے اقرار باللسان، یہ مومن ہے نہیں ہے، اس کا مطلب ہے مومنوں میں بھی کافر پائے جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے جی؟ ہاں، ہوشیار بننا، مومن کو مومن کہنا فرض ہے اور کافر کو کافر کہنا فرض ہے۔ مومن کو کافر کہہ دیا تب بھی اسلام سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اور اگر کافر کو مومن کہہ دیا تب بھی اسلام سے گئے حاجی صاحب ہو
جی آپ نے تو نفل تہجدیں شہادتیں پڑھی ہوئی ہیں بڑی، لیکن آپ نے تو جہاں فتویٰ لگانا تھا وہاں نہیں لگایا، پھر بھی کافر، اور جہاں نہیں لگانا تھا وہاں بھی لگا دیا تو آپ گئے اسلام سے۔ ہوشیار ہو جی، ھدی للمتقین، اللہ صرف اور صرف قرآن کے علاوہ کسی راہ کو پسند نہیں کرتا۔ اور جی فی قلوب، حدیث بھی قرآن کتاب ہے، صحابہ بھی قرآن کتاب ہے، تابعین بھی قرآن کتاب ہے، سارے مومن قرآن کتاب ہے، یوں پھر بات چلے گی جی۔ فی قلوبہم مرض، اصل میں ان کے دلوں میں بیماری ہے، جبکہ مومن تو وہ تھے یؤمنون بالغیب، جو بین دیکھے ایمان لے آتے تھے، ان کے ایمان کا تعلق آنکھوں سے نہیں تھا بلکہ ان کے ایمان کا تعلق جی فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم۔ چلو یہاں پر وہ نقطہ بیان کر دوں جو میں نے آگے بیان کرنا تھا، تھوڑا نماز کا جہاں حکم آئے گا یہاں بیان کر دیتا ہوں کہ دیکھو الذین یؤمنون بالغیب، اللہ نے فرمایا بن دیکھے، غیب کے ساتھ وہ ایمان لے آتے ہیں۔ اچھا جی، غیب کے ساتھ ایمان لے آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے کہ یوں رکوع کرنا ہے، یوں سجدہ کرنا ہے، اتنی رکعتیں پڑھنی ہے، یہ وہ ہے جی، اور اتنے ٹائم نماز پڑھنی ہے۔ یہ اللہ نے براہ راست ترتیب قرآن میں ہمیں نہیں دی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اگرچہ نماز کی ترتیب کا ثبوت قرآن میں موجود ہے، تفصیل کے ساتھ موجود نہیں، لیکن علی الاصل ثبوت ہوگا، اوقات کا بھی ہے اور اس کے ارکان کا بھی ہے۔ جی ہاں، لیکن اللہ کے نبی نے فرما دیا نماز پڑھے، تو الذین یؤمنون بالغیب کے بعد سب سے پہلے ایمان نماز والی صفت اللہ نے بیان کی کہ ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، یعنی غیب کے ساتھ۔ اس کی پہلی صورت یہ ہے کہ نماز پر ایمان لے آئے، کیونکہ نماز کی تفصیلات ہم نے نہیں دی، ہم نے اشارے کیے، اور ان اشاروں پر اتنا زیادہ یہ حاوی ہو گئے کہ میرے نبی ان کو اصل تو پتہ تھا نا کہ یہ نبی ہے۔ جب یہ پتہ چل گیا، یہ بات ہم نے قرآن میں بتا دی، تو نبی نے جو باتیں بتائی وہ بالکل ان سے غائب تھی، وہ لکھی ہوئی بھی نہیں تھی۔ نماز کی ترتیب اس کو بھی یہ مان گئے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ ایمان بالغیب کی گویا نمونہ ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب کہ وہ غیب پر ایمان کیسے لیتے ہیں؟ جس طرح کے نماز پڑھتے ہیں غیب کے احکام کی، نہ قرآن میں تفصیل ہے، قرآن میں صرف نبی کے ماننے کی تفصیل ہے۔ جب نبی کے ماننے کی تفصیل ہے تو جب نبی کچھ کہہ دیں تو بس بن دے کے تسلیم کر لیا، فوراً نماز۔ گویا ایمان بالغیب کا نمونہ ہے الذین یؤمنون بالغیب الذین یقیمون الصلاۃ جی۔ تو دل کے اندر جن کی کیفیت ایمان کی تھی نا، اصل متقی وہ ہے۔ منافقوں، ان کے تو دل میں مرض ہے، دل میں ایمان نہیں ہے، آنکھوں سے تو دیکھنا درکنار، آنکھوں سے تو پورا نظر بھی نہیں آتا، کم از کم زبان سے اقرار ہوتا ہے، لیکن ان کا اقرار کیا، زبان پر ایمان کھڑا ہے، دل میں ایمان ہے ہی نہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری، فزادہم، اللہ نے ان کو زیادہ کر دیا بیماری میں۔ یعنی جتنی بھی آیات آتی جائیں گی، ایمان صحابہ کا بڑھتا جائے گا مومن بھی کے اعتبار سے، یعنی جس چیز پر ایمان لے آئیں گے، پہلے 6 آیتوں پر ایمان تھا، پھر 10 پر، پھر 20 پر، پھر 100 پر، وہ ایمان بڑھتا جائے گا، اور منافقوں کا اور کافروں کا مرض بڑھتا جائے گا۔ جتنی آیتیں زیادہ آتی جائیں گی ان کا مرض بڑھتا جائے گا، کیوں جی یہ مانتے ہیں نہیں تو مرض ان کا زیادہ ہو جائے گا۔ فزادہم اللہ مرضا، پس زیادہ کر دیا اللہ نے ان کو بیماری میں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان لوگوں جو صرف اور صرف منہ کے ساتھ مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حقیقت میں وہ کافر ہیں، تو ان کے لیے بھی عذاب ہوگا بڑا دردناک۔ عذاب بھی ہم ایسا دیں گے کہ نظر آئے گا نہیں اور چیخیں گے زیادہ۔
عذاب عظیم تو یہ ہے نا بڑا عذاب ہو، بہت بڑا، مثلا بڑا سا سوٹا کسی کو پکڑ کر سر پر مار دیا، یہ عذاب عظیم ہے۔ اور عذاب علیم یہ ہے کہ مثلا بچھو کاٹ لے تو بندہ ایسے اچھلتا ہے، ایسی چھلانگیں لگاتا ہے کہ اگلا بندہ بھی دیکھ کر حیران بیٹھا ہوتا ہے کہ جناب انہوں کو ہو کیا گیا، آرام سے بیٹھے۔ تو وہ کہے گا مجھے پتا ہے اندر کیا ہلچل مچی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح نا ان کے اندر سے عذاب ہو رہا ہے، نفاق بھی اسی طرح تھا، ان کے اندر کا کسی کو پتا نہیں تھا، یہ تو زبان سے دھوکہ دے رہے تھے۔ ان کو جس طرح کے انہوں نے گناہ کیا، عذاب بھی اسی طرح ملا، عذاب علیم۔ اور پھر عذاب کی صفت علیم آئی تو یاد رکھنا یہ معذب کی صفت تو ہوتی ہے، عذاب کی صفت نہیں ہوتی۔ عذاب مؤلم ہوتا ہے، عذاب درد دینے والا، درد کھانے والا تو نہیں ہوتا۔ تو جو معذب ہوتا ہے وہ درد کھانے والا ہوتا ہے نا جی، جس کے اندر الم پایا جاتا ہے وہ علیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ عذاب کے اندر تو الم نہیں ہوتا نا، الم تو اس کے اندر ہوتا ہے نا جو معذب ہوتا ہے جی۔ تو الم، عذاب کے اندر الم دینے کی صلاحیت ہوتی ہے، نہیں سمجھے؟ تو پھر عذاب علیم ہونا چاہیے یا عذاب مؤلم ہونا چاہیے؟ عبد علیم ہونا چاہیے نا۔ تو اس لیے یہ عذاب اصل میں ہوتا ہے مؤلم، لیکن جب عذاب کو علیم کہا جا رہا ہو تو مبالغتاً کہا جا رہا ہے کہ اتنا درد دینے والا عذاب ہوگا کہ گویا عذاب کو بھی درد ہو رہا ہے، عذاب علیم، تو اتنا سخت عذاب ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس لیے آپ جلالین پڑھتے ہیں تو ہاں پڑھتے ہیں مؤلم، علیم کی صفت مولم آپ کر کے پڑھتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس بات پر ان کے عذاب دردناک مل رہا ہے کہ کانوا یکذبون، کہ جھوٹ کہتے تھے، دل میں کچھ اور تھا اور زبان پر کچھ اور ہے۔ تو ان کا قرآن میں نام آیا ہے جی منافق، جس طرح پہلوں کا نام آیا نا متقی، دوسروں کا نام آیا نا کافر، اور ان کا نام آیا جی منافق۔ او اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، کہ زبان سے تو کہہ رہے ہیں آمنا اور حقیقت میں یہ جھوٹے ہیں، ان المنافقین، یہ منافق ہیں۔ تو اس لیے ہم بھی اس تیسری جماعت کا نام کیا رکھ رہے ہیں؟ منافق۔ وہاں لفظوں میں موجود نہیں ہے، لفظوں میں موجود نہیں ہے، کرتوت جو قرآن جن کے بیان کرتا ہے منافقوں کے ہی کرتا ہے نا، تو اس لیے اس کا نام کیا رکھا جی؟ منافق۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ 10 آیتیں ہو گئی۔ میں نے کیا عرض کیا تھا کہ دعوے سورت کتنی آیتوں میں بیان ہو جاتا ہے؟ ابتدائی تقریباً 5، 6، 10 آیتوں تک بیان ہو جاتا ہے۔ تو دیکھا جی اللہ کریم نے رہنمائی قابل کر دی، کس انداز سے؟ تعریف کر کے اور تضعیف کر کے، کسی کی تعریف کی اور کسی کے زجرات بیان کیے۔ دیکھا بھائی ایسے ہونا اور ایسے نہ ہونا، مکمل کافر ہو جائیں ایسے بھی نہ ہونا، اور چوری کے مجنون مومن بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ کامل متقی بننا رہنمائی آ رہی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ دیکھا جی متقیوں کی طرح بننا، رہنمائی آئے گی کسی ہدی الایمان، ایمان کی بھی اللہ رہنمائی کریں گے، والصلاح، اور صلاح کس طرح ہونی ہے تمہاری اس کی بھی اللہ رہنمائی کریں گے، والزجر عن الکفر والفساد، اور اللہ ڈانٹیں گے کافروں کی طرح بھی نہ ہو جانا اور فسادیوں کی طرح بھی نہ ہو جانا، بلکہ نظام الحیات کو خوبصورت کر کے۔ دیکھو جی ذالک، یہ دعوے صورت آ رہا ہے، تو دعوے صورت کے اندر آپ نے کمال حاصل کر لیا نا۔ مشکل ترین چیز جو ہوتی ہے نا مفسر کے لیے وہ دعوے صورت ڈھونڈنے کی ہوتی ہے، تو لہذا دعوے صورت ایسے انداز میں ہو کہ ساری آیتیں آپ کی موافقت کر رہی ہوں اور آپ تمام آیتوں کی موافقت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اب دیکھو جی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان کو کہا جائے زمین میں فساد نہ ڈالو، فساد ڈالتے ہو اندرو ہور دے باروں ہور، یہ قیل لہم، یہ قریب کی طرف اشارہ ہے نا، منافقوں کو کہا جاتا ہے، اور پچھلوں کو کہا جائے نا کہ وہ بھی ساتھ شامل ہے، تو اصل میں وہاں لفظ موافق نہیں ہے، اگرچہ بات ان کی طرف بھی چلی جا سکتی ہے،
کافروں کو بھی کہا جائے فساد نہ کرو، کیوں کفر کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں ہم اصلاح کرتے ہیں۔ منافقوں کو کہا جائے فساد نہ کرو، کیا مطلب؟ اصل میں فساد مکمل طور پر امپرفیکٹ ہوتا ہے۔ یہ یوں فساد کرتے ہیں کہ اپنوں کے بھی نہیں ہوتے اور غیروں کے بھی نہیں ہوتے جی، نہ کافروں کے کافر ہوتے ہیں اور نہ مومنوں کے ساتھ مومن ہوتے ہیں، بلکہ وہاں بھی لا الہ الا ولا الہ الا کہیں کے بھی نہیں ہوتے۔ اس لیے جب ان کو کہا جائے لا تفسدوا فی الارض، نہ فساد ڈالو ملک میں، قالوا انما نحن مصلحون۔ اچھا جی، یہ اللہ کریم بات کر رہے ہیں اور یہ واو کے ساتھ آئی، اس کا مطلب ہے پچھلی کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔ یہ کیسے بھائی ایمان؟ اللہ کریم نے یہ بات ان کی چھیڑی، ان کی تین باتیں اللہ کریم چھیڑیں گے۔ کتنی جی؟ تینوں باتیں اذا کے ساتھ آئیں گی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، تینوں باتیں اذا کے ساتھ ہوں گی۔ یعنی یہ ہو رہی ہیں کہ ان کے ایمان کو اگر آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے نا، یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں گے اور یہ تو کہیں گے ہم دل و جان سے کہہ رہے ہیں، حالانکہ دلوں میں بیماری ہے، اور اگر ان کا ڈی این اے لینا ہو نا، تم نے ان کو ٹیسٹ کرنا ہو نا کہ یہ اصل بول رہے ہیں کہ نقل بول رہے ہیں، تو یہ تین اذا ان کے ساتھ لگا دو، ٹیسٹ کرو ان کو جی۔ پہلا اذا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، انکشافات ثلاثہ اس کو کہتے ہیں۔ انکشاف نفاق کے منکشف ہونے کے تین طریقے ہیں کہ نفاق کیسے کسی کا باہر آ جاتا ہے، اندر کا کفر کیسے باہر نکلتا ہے۔ اللہ کریم نے خوبصورت سے تین ٹیسٹر ہمیں دیے، انکشافات ثلاثہ، تین ٹیسٹر لگاؤ جی، کسی کو بھی ان کا نفاق سامنے آ جائے گا، ان کے پیٹ پر لگاؤ، ان کے منہ پر لگاؤ، ان کے دماغ پر لگاؤ، یہ تین ٹیسٹر ہیں، فوراً اگر منافق ہوگا تو باہر آئے گا۔ نمبر 1 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان کو کہے دو نہ فساد ڈالو زمین میں، فساد نہ کیتا کرو، ٹھیک رہو، قالوا انما نحن مصلحون، مومن کو جب کہا جائے فساد نہ کیا کر تو مومن تو جواب دے گا اللہ کے قرآن میں فساد نہیں ہے، میں تو قرآن کی باتیں کر رہا ہوں، مومن تو یہ جواب دے گا نا، ہے نہیں؟ اور منافق کیا جواب دے گا؟ اس کے پاس قرآن تو ہوتا نہیں ہے، وہ جواب دے گا انما نحن مصلحون، اصل اصلاح کرنے والے تو ہم ہیں، ہم کہتے ہیں نہ ہماری ان کے ساتھ بگڑی ہو نہ ان کے ساتھ بگڑی ہوئی ہو، ان کو بھی راضی کرتے ہیں ان کو بھی راضی کرتے ہیں۔ ہاں جی، جو یہ کہے نا اساں سارا دن آلا اساں دے اس نال بھی جوڑو وے اس نال بھی جوڑو وے، ہاں تو یہ ٹیسٹر لگا کہ نہیں؟ پتہ چل گیا کہ مومن نہیں ہے، منافق ہے حضرت۔ پہلا ٹیسٹر کتنا خوبصورت تھا۔ یہ ٹیسٹر اگر مومن کو لگاؤ تو مومن کیا کہے گا؟ مومن کو کہتے ہیں نا اوے متشدد ہو، اوے فسادی ہو، جہاں بھی جاتے ہو فساد لے آتے ہو، تو مومن جواب میں کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں، قرآن کو تم فساد کہتے ہو، تمہاری اپنی مرضی، اللہ کی زمین ہے، اللہ کا نظام ہی تو بیان کر رہا ہوں، اگر اس کا نام فساد رکھتے ہو تم تو پھر اصلاح کہاں سے لاؤ گے؟ ذرا بتاؤ، اصلاح بھی تو پھر کہیں سے لے کر آؤ۔ مومن کو اگر یہ ٹیسٹر لگاؤ تو یہ جواب دے گا، یوں جواب نہیں دے گا انما نحن مصلحون، وہ کہے گا ہم نہیں، اللہ کا قرآن اصلاح کرنے والا ہے، ہمارے توڑ کے اندر بھی اللہ کے ساتھ جوڑ ہے۔ مومن تو یہ جواب دے گا، اور منافق کیا کہے گا؟ ہم تو اصل میں جی اصلاح کی نیت سے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ساروں کے ساتھ جوڑ کر رہنا چاہیے، انما نحن مصلحون، حالانکہ زمین پر ساروں سے جوڑنے کے لیے تم نہیں آئے تھے، زمین پر ایک اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے آئے تھے، اس لیے اللہ نے تمہیں زمین پر بھیجا تھا، ساروں سے توڑنی پڑے ایک اللہ سے جوڑنی پڑے، اس لیے زمین پر تم آئے تھے۔ پہلا ٹیسٹر لگاؤ گے، پہلا انکشاف کیسے ان کے نفاق کا ہوگا؟ یہ کہیں گے جی اصل میں ہم چاہتے ہیں کہ اصلاح ہونی چاہیے، خیر ہے جی ساروں کو راضی کرنا چاہیے، وہ کہہ رہے اس کو بھی مذہبی آزادی دے دو، وہ کہہ رہے تو اس کو بھی مذہبی آزادی دے دو، کیوں؟ تمہارے باپ کی زمین ہے، مرضیاں تو وہاں کرو جو تمہاری اپنی جگہ ہو، یہ اللہ کی زمین ہے تو اللہ کی زمین پر اللہ کی مرضی چلے گی۔
ہاں ساروں کی مرضی چلاؤ، تو پھر سانپ کو کہو تو بھی اپنی مرضی کر، شیر کو کہو تو بھی اپنی مرضی کر، بات انہوں نے کیوں بدے دے جائے؟ ڈوگی کو کہو تو بھی اپنی مرضی کر، پھر اس کو کیوں باندھ بیٹھتے ہو؟ نہیں سمجھے؟ ان کو تو مرضیاں نہیں کرنے دیتے، یہ پھر اپنی مرضیاں، چوروں کو بھی تو مرضی کرنے دیا کرنا، خیر ہے یار بس چور جو ہے تو کچھ تو اس کی بھی، ڈاکو کو بھی اپنی مرضی کرنے دیا کرنا، پھر کیوں ڈاکو کو ڈاکو کہتے ہو، چور کو چور کہتے ہو، اور مشرک کو مشرک نہیں کہنے دیتے؟ یہ تمہارے قالو انما نحن مسلمون، لگا ٹیسٹ کر کے نہیں مزدار سا، الا انہم هم المفسدون، ان جبہ گبہ دستارے والے جب یہ جملے کہیں خوب سن لو، اصل میں یہی فسادی ہیں۔ ہاں جی یہ علامہ خناس ہیں، یہ علامہ خناس سارے چلے جائیں نا، یہ اپنے جوڑ کی نیت کرنے والے، اصلاح کی نیت کرنے والے، الا انہم هم المفسدون، خوب سن لو یہی تو ہیں اصل فسادی، اصل تو اصلاح والا وہ ہے جو اپنی اصلاحیں نہ چلائے بلکہ اللہ کی بیان کردہ اصلاح کو چلائے، اصل مومن تو وہ ہے جو اپنی اصلاحیں چلا رہی ہوں، سمجھ لو یہ فسادی ہیں، فسادی، ولیکن لا یشعرون، لیکن سمجھتے نہیں ہیں، یعنی فساد کا نام اصلاح رکھ لیتے ہیں، لکھ لو فساد کا نام اصلاح رکھ لیتے ہیں، ولیکن لا یشعرون۔ اب ڈاکٹر کے پاس جو جاؤ تو ڈاکٹر سوا بھی لگائے گا کہ نہیں؟ کڑوی دوائی بھی کھلائے گا، تو آپ کہیں جی نہیں جی ڈاکٹر صاحب انجیکشن نہ لگائیں، ذرا تھوڑے روک تھی رہے، تو اب ڈاکٹر صاحب کیا کہیں؟ ٹھیک ہے جی آپ کی بات مان لوں، خیر ہے جی سارا کو ڈاکٹر صاحب کہے گا بھائی درد ہوتا ہے، ہونا چاہیے، میں تو 500 mg والا لگاؤں گا جی، کڑوی دوائی ہے تو کھانی تو پڑے گی نا جنابڑوں کو، تکلیف جو ہوگی تو چیرنا پھاڑنا تو پڑے گا، اس کا نام اصلاح ہے، کیونکہ اصول کے مطابق چل رہے ہو، اور یہ کہنا کہ جی خیر ہے اس کا بھی کہنا مان لیتے ہیں، اس کو بھی انجیکشن نہیں لگاتے ہیں، خیر ہے جی اس کو درد ہوگی، تو یہ اصل میں اصلاح کر رہا ہے کہ فساد ہے؟ یہ تو فساد کر رہا ہے، انجیکشن لگانا بھی اسے ٹھیک ٹھاک لگا، چاہے جتنی زیادہ اس کی چیخ نکلے لگا، تاکہ بیماری تو باہر نکلے نا، انجیکشن لگانا چاہیے، انجیکشن۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، آگے جی دوسرا ٹیسٹر، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان کو کہو، ان فسادیوں کو کہو نا اچھا ٹھیک ہے تم جو اصلاح کرتے ہو تو ٹھیک ہے اصلاح کو تھوڑی میچ کرو، کیا صحابہ اسی طرح اصلاح کرتے تھے؟ تھوڑی میچنگ کرو نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان کو کہا جائے اسی طرح ایمان لے آؤ جس طرح لوگ ایمان لے کر آئے تھے، متقین، اور جس طرح متقین ایمان لے کر آئے تھے، جس طرح صحابہ ایمان لے کر آئے تھے اسی طرح ایمان لے آؤ نا، اگر جو تم مسلمین ہو، صحابہ بھی مسلح تھے نا، ہاں یقیناً جی صحابہ، تو صحابہ نے کون سے کام کیے تھے؟ صحابہ تو یوں نہیں کہتے تھے اس کو بھی راضی کریں اور اس کو بھی راضی کریں، وہ تو کہتے تھے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں تو شیر و شکر تھے لیکن کافروں پر، ہاں ان کو کہو پھر صحابہ کی طرح، اسلام کا جو نعرہ لگا ہے نا تو صحابہ کی طرح لے کر آؤ، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، توجہ کرنا اس آیت کی طرف، کہیں گے زبان حال سے، زبان کال سے، یعنی اپنی زبانوں میں کہیں گے، انومنو، اچھا ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح ایمان لے آئے بے وقوف لوگ، اللہ یعوذ باللہ، عقل سے کام لیا نہیں ہے، مکہ والوں سے بگاڑ کر چلے گئے، سارے گھر بار ان کے فساد تباہ، ساری جائیدادیں ختم، جی یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ صحابہ اکرام نے یہ کام کیا، میرے نبی نے یہ کام کیا، یہ کہتے ہیں یہ کوئی عقل کی بات ہے جی ساروں سے توڑ کر چلے جائیں گے، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اسی طرح ایمان لے کر آئے جس طرح کے بے وقوف لوگ ایمان لے کر آئے، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خوب سن لو یہی تو ہیں فسادی، یہی تو ہیں بے وقوف، اصل بے وقوف یہی ہے۔
جو علامہ مصلح بنا ہوا ہے۔ اصل بے وقوف یہ ہے، وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہوتا بے وقوفی کسے کہتے ہیں اور عقل مندی کسے کہتے ہیں، یہ ان کو نہیں پتا۔ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، جانتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں اپنے بے وقوفی کو۔ اچھا جو جانتا نہ ہو تو وہ بیچارہ تو معذور ہے نا، جانتے نہیں ہیں۔ بھئی قرآن کی طرف آتے تو جانتے، ہاں بے وقوف قرآن کی طرف آتے نہیں ہیں تو پھر جانیں گے کیسے کہ اللہ نے کہاں کہاں منافقت کی، بے وقوفی کی حدیں بیان کی ہیں۔ اللہ کریم سے پوچھتے نا، اللہ کریم کو پوچھتے نہیں ہیں، اللہ کی بات سنتے نہیں ہیں، تو پھر علم خاک آئے گا۔ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، اور یہ نہیں جانتے تب بھی ان پر کیس بنے گا کہ جاننے کی طرف آئے کیوں نہیں، قرآن کی طرف آئے کیوں نہیں۔ تو یہ زبان حال سے کہا، یہ زبان کال سے صحابہ کو بیوقوف، اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم صحابہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں لیکن زبان حال سے نعوذ باللہ صحابہ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، کیونکہ صحابہ نے تو تمہارا مشن پھر اپنایا نہیں ہے، پھر اس کا مطلب ہے جو مشن تم بیان کرتے ہو صحابہ سے زیادہ عقل مند ہو۔ جی جتنے بھی باطل فرقے ہیں نا ان ساروں پر یہ چسپاں ہوگی جو بھی صحابہ کے دین سے ہٹے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ کامل ترین شاگرد ہیں نبی کے، جن کے بارے میں قرآن نے کہا اولئک هم الراشدون، یہ بالکل صحیح سالم راستے پر ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے پکے مومن ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہ بالکل سچے لوگ ہیں۔ علم ما فی قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں کا مجھے پتا ہے۔ الزمہم کلمۃ التقوی، میں نے کلمہ تقوی ان کے ساتھ لازم کر دیا، جہاں بھی جائیں گے تقوی ہی تقوی ان کے پاس ہوگا۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ سارے پکے لوگ ہیں۔ کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، چھوٹی بڑی ہر قسم کی نافرمانی ان سے کوسوں دور ہے، یہ ایسے ویسے نہیں ہیں۔ تو اللہ کریم نے تو ان کو اتنی شان بیان کر دی ہے صحابہ کی، تو بلکہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جب تک صحابہ کی طرح ایمان نہیں لائیں گے ہدایت نہیں ہوگی۔ تو سارے فرقے زبان حال سے کہہ رہے ہیں، اگرچہ زبان کال سے تو صحابہ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، زبان حال سے صحابہ کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ اللہ یعوذ باللہ، جتنے بھی فرقے، کیوں جی کہ صحابہ کا دین نہ اپنانا تو اس کا مطلب یہی ہے نا یہ بیوقوفوں والا دین ہے، ہم اس کو کیوں اپنائیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہاں جی، الا انہم السفہاء ولکن لا یعلمون، ہاں کہ ابا بادشاہ ہے، کیا مطلب کہ یہ کہتے ہیں بھائی وہ یار تیرا باپ ہے یار، اس کی بات وہ یار بابا ہے لیکن وہ شدہ بیمار ہے نا، اس کو نہیں پتا، مجھے وہ کام نہ کرنے دو نا جو بابا کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی آپ ابو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، باہر جا کر خود کام کر لیتا ہے، کیوں جی ابو جی بیمار ہیں، اس بیچارے کو نہیں پتا۔ تو یہ سارے بابے بادشاہ بنے ہوئے، بابے کو بارے میں کیا کہہ دیتا بابا بادشاہ ہے جو اس کو کہنا پتا، تو لہذا باہر مجھے کام کرنے دو، اب بابے کو بھی کچھ نہیں کہتے۔ یہ تمام صحابہ اکرام کے بارے میں یہی نظریہ رکھتے ہیں، جتنے بھی باطل فرقے ہیں یہ سارے باطل فرقوں کو بابے بادشاہ۔ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء، یہ خود بے وقوف ہیں، ولكن لا يعلمون، لیکن جانتے نہیں ہیں۔ لگا نا صحابہ اکرام کی محبت والا ٹیسٹر، تو پتہ چل گیا کہ یہ چوری کے مجنوں ہیں، یہ سچی محبتیں کرتے ہیں صحابہ کے ساتھ۔ اگر تو سچی محبتیں کرتے ہوتے نا تو کہتے امی عائشہ نے فرمایا قریب بدر والوں نے نہیں سنا، تو امی عائشہ کا فرمان ہے مردے نہیں سنتے، تو لہذا ہم بھی کہتے ہیں مردے نہیں سنتے۔ یہ کیا صحابہ کے ساتھ محبت کہ صحابی جنتی، صحابی جنتی، فلاں صحابی جنتی، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ یہ چوری کے مجنون زبان سے صحابہ کو جنتی کہہ رہے ہو، دل و جان سے صحابہ کو جنتی کہتے نا، تو صحابہ کے مشن بھی تو اپناتے ہیں، صحابہ نے کیا 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 ہے وہ بھی تو اپناتے۔ یہ اللہ کریم کے سامنے بہت ڈرو اللہ کریم سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دن قیامت اللہ کے سامنے گئے بیٹھے ہو اللہ کہے تم سارے جھوٹے تھے، سارے جھوٹے تھے۔ اگر تم صحابہ کے ساتھ محبت رکھتے تھے تو مشن صحابہ کیوں نہیں اپنایا؟ وہ تمہیں بیوقوفی لگتا تھا کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ من یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ نفسہ،
ملت ابراہیم سے اعراض کرنا بے وقوفوں کا کام ہے، صحابہ کے طریقے سے اعراض کرنا بے وقوفوں کا کام ہے۔ صحابہ کے ساتھ محبت ہی ہے، صحابی جنتی اور صحابی کے نقش قدم پر چلنے والا ہی جنتی، یوں کہے تو تب مزہ آئے گی۔ سبحان اللہ، الا انہم الصفا، یہ تو صحابہ کے ساتھ تم محبت کر رہے ہو نا، اور اللہ کریم فرمائیں گے جھوٹے اور جھوٹے اس محبت میں مشن نہیں اپنایا، تو نبی کے ساتھ بھی اسی طرح محبت رکھنے والوں کو بھی اللہ نے جھوٹا فرمایا تھا۔ وہ کہنے لگے نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ سچے رسول ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں بھی گواہی دیتا ہوں نبی سچا ہے لیکن تم جھوٹے ہو، جھوٹے شاہ جہانیے۔ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، لگے دی تیسرا ٹیسٹر جو کہتے ہیں جی ہم تو مومن ہیں، یار سارے چکیڑی کمی، ہم مومن ہیں نا جی نا، آپ کافر ہو کیوں جی؟ تیسرا ٹیسٹر لگ رہا ہے۔ پہلا ٹیسٹر لگایا تھا کہ تم نے اپنی فساد کا نام اصلاح رکھا ہوا تھا، حالانکہ اصلاح صرف قرآن و سنت کا نام تھا۔ تم نے اپنے فساد اور اپنے فرقوں چال بازیوں کا نام اصلاح رکھا ہوا تھا۔ جب دوسرا ٹیسٹر لگایا کہ صحابہ سے اپنا دین ثابت کرو، تو وہاں بھی کچھ نہیں تھا تمہارے پاس، تو اس کا مطلب ہے ایمان کے دعوے میں تم نالائق نکلے۔ اب تیسرا ٹیسٹر لگنے لگا ہے جی، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب یہ ملتے ہیں مومنوں سے تو کہتے ہیں جی اساتذہ تھوارے ہاں، قَالُوا آمَنَّا، ہم ایمان لے آئے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب چلے جاتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف یہ شتونگڑے، اپنے شیطانوں کی طرف یہ شتونگڑے جب چلے جاتے ہیں، قالوا انا معکم، یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اساتذہ تھواریا، انا معکم انما نحن مستہزئون، یعنی ہر دیکھ کا چمچہ جہاں بھی جاتا ہے ادھر ہی فٹ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ کافروں کی طرف جائیں تو وہاں اس شان سے جانا چاہیے، بھائی ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین اور ہے ہمارا دین اور ہے۔ جہاں تک تو ہم کوئی کام کر سکتے ہیں دنیاوی امور کے معاملات وہ تو کریں گے، باقی تمہارا اور ہمارا دین قطعا نہیں مل سکتا۔ اور یہ جو ہے ہر دیکھ کا چمچہ، یہ وہاں مومنوں کے پاس آتا ہے جی اساں جی تھارے ہاں، اساں تھارے نال باؤٹ، سارا نظام ان کے پاس چلے جائے تو اساں تھارے ہاں صحیح، اساں تھارے نال باؤٹ، انا معکم، بس لگاؤ نا ان کو تیسرا ٹیسٹر، انما نحن مستہزئون۔ مومن پوچھے کہ تم کافروں کے پاس کیوں جاتے ہو، یا کافر پوچھے تم مومنوں کے پاس کیوں جاتے ہو، دونوں کو جواب دیتے ہیں انما نحن مستہزئون۔ یار بڑھا کے رکھنے کو دیے نا، مت ہنسی مذاق نہ ہو ایسا، بڑھا کے رکھے دے ایسا، انما نحن مستہزئون، ان کے ساتھ ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ یہ لگاؤ گے نا جب تیسرا ٹیسٹر یہ دنیا کے معاملات کا، تو فوراً پتہ چلے گا کہ یہ منافق ہے کہ نہیں ہے، یہ ساروں کو راضی کرنے والے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کو مذاق کی سزا دے گا۔ اللہ یستہزئ بہم افعال جوارح کی نسبت جب اللہ کریم کی طرف ہو تو معنی انجام والا ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ استہزاء کرو تو وہ کیا ہوتا ہے جی بالآخر انجام یہ ہوتا ہے کہ اس کی توہین ہوتی ہے، اس کی توہین کر رہے ہیں، تو اللہ ان کو بے عزت کرے گا۔ یہ اپنی عزت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، اللہ ان کو خوب بے عزت کرے گا۔ اس کا مطلب ہے الجزاء من جنس العمل، کہ بدلہ اور سزا اس طرح ملتی ہے جس طرح کے کرتوت ہوتے ہیں۔ تو جس طرح انہوں نے کرتوت کیے یہ ساروں کے ساتھ بنا کر رکھی اپنی عزت بچانے کے لیے، تو سزا بھی ان کو یہی ملے گی کہ بڑے بے عزت ہوں گے۔ اچھا کافروں کی طرف کہیں گے تو وہ کہیں گے بچ کر وہ بندہ شاٹ ہے نہیں، وہ بھی ان کو اپنا نہیں بنائیں گے۔ اور جب مومنوں کی طرف آئیں گے تو مومن بھی کہیں گے منافق ہے، منافق اس سے بچ کر رہو، نہیں سمجھا؟ تو جو عزت بنانے نکلے تھے عزت کا جنازہ نکل گیا۔ اللہ یستہزئ والی بات پوری آ گئی کہ نہیں؟ اللہ ان کو خوب سزا دے گا، خوب بے عزت کرے گا اللہ ان کو۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ انہاں داڑھاں چاہ کیوں یہ کہتا
یہ بدے کیوں ان حالت نہیں فرمایا وَيَمُدُّهُمْ اللہ ان کو ڈھیل لیتا ہے فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ان کی سرکشی میں اللہ ان کو ڈھیل لیتا ہے اس حال میں کہ یعمہون دل کے اندھے بن کر پھر رہے ہیں یہ اپنی سی حالت میں رہے کہ دل کے اندھے ہو کر انہیں پتہ نہیں چلے گا کہ ایسا اپنے خلاف بدے بوٹ پہنے ان کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ ہم اپنے خلاف چل رہے ہیں یہ دل کے اندھے سے تھوڑا سا بھی سوچ لیتے تو پتہ تو ان کو چل جاتا کہ ہمارے ان کرتوتوں سے ہماری عزت بن رہی ہے کہ ساروں کے سامنے بے عزت ہو رہی ہے یعمہونا یہ دل کے اندھے ہیں عقل کے اندھے ہیں اومیوم جس طرح آنکھوں کے اندھے کو کہتے ہیں نا اومہون اسی طرح دل کے اندھے کو کہتے ہیں عقل کا اندھا دل کا اندھا یعمہونا حیران و سرگردان یعنی دل کے اندھے بن کر پھر رہے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی آگیا کہ نہیں آگیا جی یہ اولئک بھی آ گیا یہ وہی لوگ ہیں یہ اولئک یہ دونوں کے ساتھ لگے گا یا صرف منافقوں کے ساتھ لگے گا کافروں اور منافق دونوں کے ساتھ لگے گا اولئک الذین جس طرح پیچھے مومنوں کے ساتھ اولئک علی ہدی آیا تھا نا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مول لے لی گمراہی بدلے ہدایت کے ایک طرف علم ہو اس کو ہدایت کہتے ہیں اور جہاں علم نہ ہو اس کو گمراہی کہتے ہیں ضلالت قرآن کے مقابلے میں ہر دین ضلالت ہے قرآن کے مقابلے میں ہر دین شیطان کا ایجاد کرتا ہے قرآن کے مقابلے میں ہر مذہب جھوٹا ہے ضلال ہے ضلال اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی یہی لوگ ہیں جنہوں نے مول لے لیا ہے گمراہی کو بدلے ہدایت کی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین یہ اس لیے لیا ہے نا انہوں نے کہ ہمیں فائدہ ہوگا نہ ان کی فائدہ نہیں دیا ان کو ان کی تجارت نے جن فائدوں کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے نا ڈھیل تو اللہ نے دے رکھی ہے اچانک پکڑا نہیں ہے لیکن ان کو ان کی سوداگری ان کو تجارت فائدہ نہیں دے جائے گی وما كانوا مهتدین اور نہ ہوئے یہ راہ پانے والے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ ان کو تجارت نے فائدہ دیا اور نہ ایمان لانے کی وجہ سے ہدایت پر آ سکے بیچارے ہدایت کو چھوڑ کر گئے تھے دنیا کو لینے کے لیے وہاں بھی ذلیل ہو گئے کہ مجھے عزت ہے تو اللہ کے پاس ہے وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا یہ تین ٹیسٹر لگ گئے نا سزا بھی ان کی دیکھ لینا ایسا نہ ہو جانا متقیوں کی طرح ہو جانا نہ منافقوں کی طرف ہونا اور نہ صرف چوری کے مجنو زبانی کلامی ایمان رکھنے والے منافق ہو ان کی طرح بھی نہ ہو جانا ان کی تمہیں حالت بتائیں مثال بتاتے ہیں جی ان کی اب حالت کس طرح ہوئی کھڑی ہے یہ عقل کے اندھے بن کر جو پھر رہے ہیں ان کی حالت میں تمہیں بتاؤں ان بیچاروں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے پہلی مثال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم اچھا جی مثال دو اللہ دے رہے ہیں تو پیچھے فرقے بھی دو بیان کیے اس متقیوں کے علاوہ فرقے بھی دو بیان کیے اور دونوں کے بارے میں اولئک کے ساتھ ان کی اصل حالت بتائی اب ان کی پہلے کافروں کی مثال اور اب منافقوں کی مثال یہ تین مثالیں بنتی ہیں لفظ کے اعتبار سے تین مثالیں ہیں اور تین مثالوں میں حالت پہلی حالت نہ دیکھ لو جی مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثال اول ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے جلائی ہو آگ میں نے آپ کو کہا تھا نا ہم لفظ کی موافقت کے ساتھ چلیں گے مثلهم میں اللہ نے تو نہیں نہ فرمایا کہ کافروں کی مثال ہے یا صرف منافقوں کی مثال ہے مثلهم پیچھے مذکوروں کی مثال ہے جو بھی قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو اس کا مطلب یہ دونوں کی مثال ہے البتہ کافروں پر زیادہ چشمہ ہوگی اور منافقوں پر ذرا کم اور اس سے اگلی مثال اس کو دیکھیں گے منافقوں پر زیادہ چشمہ ہوگی اور کافروں پر ذرا
کم۔ مثلہم ان کی مثال تو یوں ہے، ان کی حالت تو یوں ہے کمثل الذی استوقد نارا، اس آدمی کی طرح جس نے جلایا ہو آگ کو، فلما اضاءت، یہ تشبیہ مجموعے کے اندر ہے، فلما اضاءت ما حولہ، جب روشن کر دیا آگ نے اپنے ارد گرد کو یا اس آدمی کے ارد گرد کو، ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ضائع کر دیا ان کی روشنی کو، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اللہ ان کے نور کو لے جائے، یعنی بیٹھے تو ہوں اچانک اور آگ جب جلے اللہ ان کی روشنی کو لے جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یعنی سارے اندھے ہو جائیں، یہ یوں اللہ کرے، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور چھوڑ دے اللہ ان کو اندھیروں میں، لا يُبْصِرُونَ، وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ کیا مطلب؟ آگ جلی ہے، جلدی آگ کے اندر ان کی آنکھیں چلی گئی، بے شک اب آگ جلتی رہے، آنکھیں جو نہیں ہیں تو یہ کچھ دیکھ سکیں گے؟ لا یبصرون، کچھ بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ ہوتا ہے کہ آگ جلتے ہی اندھیرا ہونا آس پاس، جیسی آگ کی طرف بندہ دیکھتا ہے نا، شعائیں ایسی پڑتی ہیں آگ کی آنکھوں کے اندر کہ جو تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر سے نظر آ رہا ہوتا ہے نا، وہ بھی پھر ادھر ادھر بندہ دیکھے تو نظر نہیں آتا، کیونکہ آگ کو جو دیکھ لیا ہے، ادھر ادھر دیکھے تو نور فوراً چلا جاتا ہے، وہ آگ کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب آگ جلی نا اور آس پاس تو رہا اندھیرا، اسلام کی شمع ہوئی نا روشن، آیا نا قرآن، پہلے کو تھوڑا بہت تو اللہ نے ان کو سنبھالے ہوئے تھا، لیکن پھر اللہ نے ساری راہیں بند کر دی، پھر قرآن کو جب اللہ نے بھیجا، بس صرف اتمام حجت قرآن کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ جب قرآن کے سامنے آیا تو یہ ایسی روشنی بن کر ابھرا کہ ادھر ادھر کی کوئی چیز بھی اب نظر آنے والی نہیں ہے۔ تو کیسے نظر آئے جی؟ کہ یہ دیکھ سکتے نہیں ہیں، اور پھر مزید یہ ہو کہ ہو بھی بندہ گنگا اور ہو بھی بندہ بہرا، نہ زبان سے کسی کو بتا سکے کہ یہ راہ کہاں ہے، یہ راہ یہ ہے، نہ یہ سن کر راہ کے بارے میں بتا سکے کہ راہ یہ ہے یا کہاں ہے کہ راہ مجھے بتاؤ، تو ہو بھی گنگا، ہو بھی بہرا، اور اب بن جائے اندھا، تو پھر سارے تینوں راستے بند ہو گئے کہ نہیں؟ یہ سمٌ بکمٌ عمی فہم لا یرجعون، سمٌ یہ جمع ہے اسموں کی، اسی طرح باقی بھی جمع ہے، یہ سارے ہوں، یہ مبتدا محذوف ہے، یہ ان کی خبر ہے، یہ سارے بہرے ہیں، یہ سارے گنگے ہیں، یہ سارے اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، سو وہ نہیں لوٹ سکتے۔ یہ جس طرح نظام فطرت سے باہر نکلے ہیں نا، اللہ نے تو ان کو فطرت پر پیدا کیا تھا، یہ جب ان کے پاس عقل آئی نا تو عقل کا غلط استعمال کیا اور باہر نکل گئے اللہ کی حدود سے۔ تو جب ان کے اللہ کے حدوں سے باہر نکل گئے، قرآن دیکھنا نہیں چاہتے، تو پھر ان کی مثال ایسے ہے، ہر جگہ پر تو اللہ نے مہریں لگائی ہوئی ہیں، باقی سارے راستے تو بند ہیں۔ حق دریافت کرنے کی یہ تین ہی صورتیں ہوتی ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، تو پھر حق دریافت کرنے کی تینوں صورتیں بند ہو جائیں، اب یہ نہیں لوٹنے والے، اب یہ نہیں لوٹنے والے، خود تو نہیں لوٹ سکتے، ہاں قرآن کی روشنی سے آئیں تو لوٹ سکتے ہیں، قرآن کو لیں تو لوٹ سکتے ہیں۔ ویسے تو اسی حالت میں گنگے ہوں، بہرے ہوں، اندھے ہوں، تو اسی حالت میں حقیقتاً تو اندھے نہیں تھے نا، قرآن کے اعتبار سے اندھے تھے نا، حقیقتاً تو بہرے نہیں تھے، قرآن کو نہ سننے کی وجہ سے بہرے بنے نا، حقیقتاً تو گنگے نہیں تھے، قرآن والی راہ نہ پوچھنے پر، نہ دریافت کرنے کے پر گنگے ہوئے نا۔ اس کا مطلب ہے اگر آپ یہ لوٹیں گے تو صرف قرآن کو ساتھ لیں، یہ تینوں صورتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ پہلی بات تھی۔ فرمایا دوسری، او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ او کصیب، مثال ان کی یوں ہے یا یوں بھی بنتی ہے، سمم بکمن کو یہ اسی کے تابع بناؤ تو یہ الگ مثال نہیں ہے۔
او کصیب سے لفظ کے اعتبار سے یہ دوسری مثال ہے. یہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے زور سے بارش پڑ رہی ہو. سیب من السماء زور سے بارش پڑ رہی ہو آسمان سے. فیہ ظلمات ورعد وبرق اسی بارش کے اندر اندھیرے بھی ہوں. کئی اندھیرے ہیں جی، کیونکہ اندھیرا فرض کرو رات کا اندھیرا ہو، یہ دن بھی ہونا تو بادلوں کا اندھیرا ہو جاتا ہے. بادل سیاہ بادل آ جاتے ہیں، ان کا اندھیرا ہو جاتا ہے. پھر بارش کا پانی کثیر پڑنے لگ جاتا ہے، اس کے اندھیرے ہو جاتے ہیں. ہے جی فیہ ظلمات ورعد وبرق اس میں کئی اندھیرے ہیں، گرج ہے اور چمک ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم کرتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں کر رہی ہیں اپنی انگلیوں کو کہ یہ ہم کس سے بچ جائیں گے. من الصواعق مارے کڑک کے. کڑک بہت ساری آ رہی ہے نا، اس سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال رہی ہیں کہ کڑک ہمارے کانوں کو خراب نہ کر دے. حذر الموت موت کے ڈر کی وجہ سے. ایک ہے رعد گرج، اور ایک ہے برق چمک، اور ایک ہے صواعق. یہ جو رعد آواز کو کہتے ہیں، رعد آواز کو، اور برق اس کی بجلی کو. رعد اور برق اس کے ساتھ ایک ابتدائی آواز ہوتی ہے اور ایک پھر ٹکراؤ کی وجہ سے دوسری آواز جو نکلتی ہے اس کو صواعق سے تعبیر کرتے ہیں. اس کو پہلا ٹکراؤ اور دوسرا ٹکراؤ، اس لیے پہلے ٹکراؤ کو رعد اور دوسرے ٹکراؤ کو صواعق سے تعبیر کیا کہ وہ جو پہلا ٹکراؤ سے بعد جو دوسرا ٹکراؤ ہوتا ہے نا، وہ بجلی کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر موت بھی پڑ سکتی ہے. تو لہذا من الصواعق حذر الموت مارے کڑک کے موت کے ڈر سے یہ کرتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر انگلیاں کی کہ صرف آواز سے ہم بچ جائیں. واللہ محیط بالکافرین یہ صرف تیرے کان تو نہیں ہے، اللہ نے احاطہ کرنے والا ہے اللہ کافروں کا مکمل. ابھی تو صرف تو نے کان بچائے ہیں، اگر بجلی پڑ جائے تو منہ بھی نہیں بچے گا، آنکھیں بھی نہیں بچے گی، سارا بدن چل جائے گا. منافق اس کانوں میں صرف ہاتھ بندہ ڈال لے تو کیا بندہ بچ جاتا ہے جی؟ کانوں میں ہاتھ ڈالنے سے تو بندہ نہیں نہ بچتا. بجلی پڑ سکتی ہے. منافق کی حالت اسی طرح ہے کہ جب قرآن و سنت کی آئی نا بارش اور قرآن و سنت کے اندر بیان ہونے والی زبردست قسم کے دلائل بھی آئے اور کفر اور ظلمات کی تردید کا بیان بھی آیا جی، تو پھر منافق کو اپنی موت نظر آئی، فرقوں کو اپنی موت نظر آئی. تو قرآن کیوں نہیں سنتے بھائی؟ آنکھیں بند کان بند کر دیتے بھائی قرآن ہم نہیں سنتے، لہذا اپنی تحریکیں بچا لیں گے. کانوں میں ہاتھ ڈال کر قرآن نہ سننے کی وجہ سے اپنی تحریکیں بچا لو گے نہ جنا. قرآن ایسے طریقے سے آ رہا ہے واللہ محیط بالکافرین، اللہ نے کافروں کا احاطہ ایسے کر رکھا ہے کہ قرآن و سنت کے براہین چلیں گے اور تمہاری تحریکیں ختم ہو جائیں گی. لیظہرہ علی الدین کلہ جی، یہ سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن کی آواز نہیں سنیں گے تو کام ہو جائے گا. نہیں، بلکہ جو کام تم کر رہے ہو نا اس میں تمہاری سزا ہو رہی ہے، اس میں تمہاری بے عزتی ہو رہی ہے. اچھا ذرا بجلی کا نمونہ دکھائیں. یکاد البرق یخطف ابصارہم اے کان بچانے والے قریب ہے کہ اچک لے بجلی ان کی آنکھوں کو بھی بچاؤ نا. کانوں کو مومنوں کو دھوکہ دینے کے لیے تم قرآن تو نہیں سنتے، ذرا پھر بچاؤ نا اپنے آپ کو. پھر کوئی ایسا دین لے کر آؤ جو تمہیں بچائے. دین بھی تمہارے پاس کوئی نہیں، قرآن تم نہیں سنتے، تو پھر بچاؤ گے اپنے آپ کو کیسے؟ کانوں میں تو انگلیاں دے لی، آنکھوں کو کون بچائے گا؟ یکاد البرق یخطف ابصارہم قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں. کلما ازالہم
مشوا فیہ، جب بھی چمکتی ہے بجلی ان کے لیے ہوتی ہے روشنی، مشوا فیہ اس میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور پچھلی یہ تیسری مثال نہیں بلکہ پچھلی مثال کی توضیح ہے کہ اس کے اندر جب روشنی نظر آتی ہے نا تو یہ چل پڑتے ہیں، جب ان کو پتہ چلتا ہے اسلام کے اندر یہاں کچھ آج فائدہ ہوگا، کھانا پینا چلے گا، تو اس میں چل پڑتے ہیں۔ تو یہی ان باطل فرقوں کی مثال ہے یا باطل لوگوں کی مثال ہے، یہ تمہاری صفوں میں موجود ان افراد کی بات ہے، وہ جو دنیا کے ہی جانور ہیں ان کی بات ہے کہ اذا کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی ان کے لیے کوئی روشنی ہوتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، بڑے فائدے حاصل کرنے لگ جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، جس طرح کہ سورہ البقرہ میں چاند بنی اسرائیل کی حالت بیان ہوگی نا کہ ان کے جو مجاہدین تھے انہوں نے جب جہاد کرنا چاہا تو یہ کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں اِنَّا هَٰؤُلَاء قَاعِدُونَ، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جب بستی میں داخل جب فتح کر لیا مجاہدین نے بڑے عرصے کے بعد، اور ان کو کہا گیا کہ اچھا چلو بستی میں مجاہدین کے ساتھ داخل ہو جاؤ لیکن اپنا استغفار کرنا، تم نے زیادتی کر رکھی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ، اور ہم نے کہا تھا کہنا حِطَّۃ، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، لیکن انہی منافقوں نے جب بستی میں داخل ہونے لگے، بستی میں تو مومنوں کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، بڑی خوشی خوشی اور بدماشی کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، بڑی خوش گپیاں کرتے ہو بجائے اس کے کہ استغفار کرتے۔ وَإِذَا كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان کے اوپر کوئی اندھیرا آتا تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، ان پر اندھیرا آتا، حقیقی وہ اندھیرا نہیں تھا، یعنی جہاد کا نام یا اسلام کی آزمائشوں کا نام اللہ نے اندھیرا نہیں رکھا، بلکہ ان کے لیے اندھیرا وہ بنا کہ جب ان کو پتہ چلا نا کہ اب ہماری وہ ہر راہ بند ہوتی ہے، کہ یہاں سے تو اصل میں تو مومنوں کے لیے وہی ترقی کے نشان ہوتے ہیں، جب کوئی آزمائش آتی ہے نا اصل میں وہی سے ترقیوں کے نشان کھڑے ہوتے ہیں، اور منافق کہتا ہے کہ میں تو اب آشکارا ہو جاؤں گا، میرے اوپر تو اندھیرا آ گیا، ایک قام کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اپنے آپ کو بچانے والوں، اپنی دنیا کو بچانے والوں، اپنے جسم کو بچانے والوں، اپنی کرسیوں کو بچانے والوں، دین اسلام کی طرف نہ آ کر تم سمجھتے ہو بچا لیں گے یہ ساری چیزیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو لے جاتا ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو، کیونکہ یہ کان قرآن سننے والے نہیں، یہ آنکھیں قرآن دیکھنے والی نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ چاہتا تو ان کے ساتھ یوں کر لیتا، بے شک اللہ تو صرف اتنا نہیں کہ ان کی آنکھوں اور کان تو درکنار، اللہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں پیدا ہی نہ کرتا، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں بڑھنے بھی نہ دیتا، اللہ چاہتا تمہارے ٹانگیں توڑوا دیتا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تمہارے کان اور آنکھ تو درکنار، اللہ تمہیں ساروں کا تمہارے اوپر قادر ہے، اللہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ یعنی اب ان کی موجود حالت کتنی بےزتی کی تھی اللہ نے ان کی، یہ متقیوں کے علاوہ جو چلنے والا کفر اور دوسرا نظام ہے منافقوں والا اسلام پسند، و خوب اللہ نے ان کی خبر لی تھی، اس لیے کہ اللہ قرآن میں ہدی المؤمنین، متقیوں کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے۔ ہدی الایمان والصلاح کہ کتنی چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ہے، اور کون کون سے وہ طریقے ہیں جن کے ساتھ اصلاح آئے گی، اور کون سے وہ کام ہیں جو تم دنیا میں گرے پڑے بن کر نہیں رہو گے۔ الزجر عن الکفر والفساد، چونکہ اللہ رہنمائی کرنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کی رہنمائی ہے، ایمان متقیوں کی طرح لانا، کام بھی متقیوں والے کرنا، اور منافقوں اور کافروں والے کام نہ کرنا۔ یہ رہنمائی ہم پیش کرنے لگے ہیں، اب لہذا دھیان سے تیار ہو کر بیٹھنا، تم نے متقیوں والے کام کرنے ہیں۔ یہ پہلی 20 آیتیں ختم، جس کے اندر تینوں جماعتوں کا تذکرہ کر کے ایک کی طرف ترغیب دی اور 2 سے بچایا۔ ایک کے بارے میں فرمایا اولئک علی ھدی
اور 2 کے بارے میں فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اور ان کی خوب کر کے گندی حالت کی مثالیں ان کی بیان کی کہ ان کی کتنی گندی اور بری دنیا ہے۔ ان کی موجودہ حالت بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اب رہنمائی کرنے لگا ہوں۔ رہنمائی توجہ سے سننا، رہنمائی آ گئی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا، وقفہ کر لو، اس کے بعد انشاءاللہ یہاں سے چلیں گے۔ وما علینا